Okay, so Assalamu alaikum and welcome to all those participants who have joined in time and the faculty. آج ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے فرسٹ ماڈیول کے حوالے سے ریویو کی کہ کل ہمارا جو فرسٹ ماڈیول تھا جو تمام آفیسرز نے اس میں حصہ لیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ تمام آفیسرز اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اچھی سیریسنس شو کی جس میں آبزرویشنز بھی آئیں، کچھ کوئریز بھی سامنے آئیں. یہ اچھا ایک عمل ہوتا ہے سیکھنے کا جس میں کہ انٹریکشن ہونا چاہیے اور انٹریکٹیو ہوتا ہے تو یہ سیشن ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے. جو انٹریکٹیو سیشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ فائدہ مند رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اے مونولوگ. ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ اس ٹریننگ کو انٹریکٹیو رکھیں زیادہ سے زیادہ اور اس میں آپ کی پارٹیسپیشن ہو. اس میں تمام پارٹیسپنٹس جو ہیں وہ ان کو فریلی موقع ملے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا. اگر آپ کی کوئی آبزرویشنز ہیں ریگارڈنگ دا سبجیکٹ، آپ کی کوئی ایکسپیرینسز ہیں، کوئی کوئری ہے کسی ٹاپک پہ، کسی پوائنٹ پہ کہ اس میں آپ فردر ایلیبریشن چاہتے ہیں، فردر ڈسکشن چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا موقع دیا جائے. اور اسی طریقے سے آپ گراؤنڈ کے اوپر اپنے فیلڈ ورک کے اندر ان چیزوں کو کس طرح ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، کس طرح اس یہاں سے سیکھے ہوئے پوائنٹس کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یا انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جن کا ذکر یہاں ہوتا ہے یعنی آپ فیلڈ سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس سے متعلق کہیں آپ کا کوئی کویشچن ہو یا کوئی آبزرویشن ہو یا آپ آلریڈی ریلیٹ کر رہے ہوں تو وہ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اس سے ایک سارٹ آف ری ایشورنس ملتی ہے کہ یہ جو فیلڈ جو ہم ٹریننگ کر رہے ہیں یہ ہماری فیلڈ کے ورک سے نزدیک تر ہے. اور دوسرا، آپ اس کو صرف ایز اے ٹریننگ یا ایز اے کورس ورک نہیں لے رہے بلکہ آپ اسے جو ہے وہ ایک پریکٹیکل اسپیکٹ سے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ چاہتی ہیں آگے کہ یہ پریکٹیکل فیلڈ میں آپ لوگ اسے استعمال کریں. آج پاکستان بھر میں جو دن تھا اس میں شاید کرائسس نیگوسیشنز کا سب سے زیادہ استعمال تھا پچھلے بہت سارے دنوں کے مقابلے میں. اور we have been watching and many of us have been actively participating as well کہ کس طریقے سے یہ جو سچویشن ہے یہ انفولڈ ہو رہی ہے. اس میں لا انفورسمنٹ اور پولیس کا کیا رول ہے، کس طرح کا رول رہا ہے. ہمیشہ ڈیمونسٹریشنز کے ساتھ، موبس کے ساتھ، اسپیشلی چارجڈ اور انرولی موب کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، پلان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی فورس کو سب سے پہلے کمانڈ کی طرف سے اونرشپ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، بریفنگ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ریکوزٹ جو ریسورسز ہیں وہ پرووائڈ کرنے ضروری ہوتے ہیں. تب آپ گراؤنڈ کے اوپر ان سے ایک اچھے جس طرح آپ کرکٹ میں کھیلتے ہیں تو ایک اچھا میچ، ایک اچھی اننگز کی توقع رکھتے ہیں، اسی طرح اسپورٹس بھی جو ہے وہ اسپورٹس کی جو کمانڈ ہوتی ہے، مینجمنٹ ہوتی ہے یا کیپٹنسی جسے کہتے ہیں، وہ جو ہوتی ہے اٹ از مچ لائک دا پروفیشنل ورک وی ڈو. کہ اسپورٹس مین بھی جس طرح کھیلتا ہے تو وہ سارے اپنے ایکسپیرینس کو کام میں لاتا ہے، فیلڈ کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتا ہے، میچ کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتا ہے، ایکسٹرنل انٹرنل پریشر سے گزر بھی رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی پروفیشنلزم اور اپنا کول اور کمپوزر رکھتا ہے اور پروفیشنلزم کے ساتھ کام کرتا ہے. اینڈ ہی ٹرائز ٹو گیو ہز بیسٹ ایٹ دا گیون ڈے اینڈ ٹائم. یہی کام پولیس آفیسر کا بھی ہے مور اور لیس، کہ ہمیں بہت سارے انٹرنل ایکسٹرنل پریشرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں بہت سے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں کام کرنا ہوتا ہے. ہمارے سامنے بڑے ٹف ٹاسک ہوتے ہیں، بڑی اسٹرکٹ ٹائم لائنز ہوتی ہیں. ٹاسک ایک تو ٹف ہے اور ٹائم لائن اسٹرکٹ ہے، یہ دونوں طرف سے ہم پہ پریشر ہوتا ہے اور اس کے دوران ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اور پرفارم کرنا ہوتا ہے. اینڈ وین یو آر اے کمانڈر، وین یو آر اے لیڈر، تو تمام لوگ جو ہیں وہ دے آر لوکنگ اپ ٹو یو. اور اسپیشلی جو لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، جو ڈیمونسٹریشنز یا مابس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، وہاں پر آپ بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں. پولیس آفیسر جو ہے بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ از ہی بیہیونگ، ہاؤ ہی از لیڈنگ ہز پیپل. تو آپ اس موقع کے اوپر جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اٹ از ویری ویری آبویس ٹو ایوری ون. یو کین ناٹ فول اراؤنڈ ود پیپل. یو سی
آپ لوگوں سے اپنے آپ کو نہ چھپا سکتے ہیں، نہ آپ اپنا ایک ڈفرینٹ پکچر پلے کر سکتے ہیں. جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ وہی نظر آتا ہے. لہٰذا آلویز گو پریپیئرڈ، اور پہلے سے پلان کر کے جائیں کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں، ان کو بریف کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یس اٹ از اے ویری چیلنجنگ ٹاسک، اور سب کچھ کہنے سننے کے باوجود بھی گراؤنڈ پہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ اس طرح سے نہیں مینیفیسٹ کرتا جس طرح ہم نے سوچا ہوتا ہے. لیکن اگین دس از پولیسنگ، دس از دی آرٹ آف اٹ. اس کو اسی طریقے سے ہونا ہے، ہم نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ کام کرنا ہے اور سیکھنا ہے اور سروائیو کرنا ہے اور بہتر پرفارم کرنا ہے. سو کل کے ماڈیول کا ہم ایک کوئک ریویو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے آپ کے اگر کوئی کویسچنز یا کوئریز ہوں تو ان کی جانب. پہلے ہم کل کے جو ہمارا پہلا ماڈیول تھا جس میں ہم نے کرائسس سچویشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ کرائسس سچویشن ہوتی کیا ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کے بارے میں بات کی تھی، ہسٹری کے بارے میں بات کی تھی. جب ہم نے ہسٹری کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ 1970s میں اسپیشلی یو ایس اے، یورپ کی کنٹریز میں یہ ایسے ایونٹس ہوئے تھے جن کی وجہ سے کرائسس نیگوسیشنز اور خاص طور پہ ہوسٹیج نیگوسیشنز کا بڑا کانسیپٹ سامنے آیا. لا انفورسمنٹ کے اندر جو کمی تھی ٹریننگ کی یا فوکس کی، وہ سامنے ایکسپوز ہوئی بہت سارے معاملات میں. بہت سی جگہ بیسٹ پریکٹسز بن کے چیزیں سامنے آئیں کہ جو استعمال کی گئیں ٹیکنیکس اور ان سے فائدہ ہوا، وہ بیسٹ پریکٹسز بن کر سامنے آئیں. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس وقت اسٹڈی کیا گیا، دیکھا گیا. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کرائسس نیگوسیشنز ہے اور جو کرائسس ہینڈلنگ ہے، یہ پولیس کے اندر، لا انفورسمنٹ کے اندر، کیونکہ پولیس کا پہلا رول ہوتا ہے، کلیدی رول ہوتا ہے، بڑا پیوٹل، بڑا کی رول ہوتا ہے پولیس کا. اس لیے پولیس کے آفیسرز کو خاص طور پہ دنیا بھر میں یہ پڑھایا اور سکھایا جانے لگا. اور ہمارا جو یہ کورس ہے یہ زیادہ تر کرائسس نیگوسیشنز کے گرد گھومتا ہے. یعنی یوز آف فورس ہم سب لوگ کرتے ہیں، کرنا جانتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر چکے ہیں. نیگوسیشنز بھی ہم سب کر چکے ہیں، لیکن نیگوسیشنز میں کتنا میتھوڈیکل ہم ہو سکتے ہیں، کتنا بہتر ہم نیگوسیشنز کر کے ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہماری اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، کیا ٹیکنیکس ہونی چاہیے، ہمیں کرائسس کو دیکھتے ہوئے اپنے سبجیکٹ کو فوکس کرتے ہوئے کس طریقے سے نیگوسیشنز پہ جانا چاہیے، اور کون سی ٹیکنیکس سے کیا نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا اس کورس کا بیسیکلی فوکس ہے. تو پہلے ماڈیول میں ہم نے کچھ ہسٹری بتائی کرائسس نیگوسیشن کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ہم نے ٹائپس کی بات کی کہ جو کرائسس سچویشنز ہیں ان کی 2 ٹائپس کون سی ہیں. ان 2 ٹائپس کے اندر ہم نے پہلی ٹائپ بتائی انسٹرومنٹل سچویشن. انسٹرومنٹل سچویشن کو خاص طور پہ بحرانی، اس میں ایک ایسی بحرانی کیفیت جس میں یرغمالی سچویشن ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کو ہوسٹیج بنا لیا جاتا ہے، اور ہوسٹیج بنانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی سے، کسی تیسرے شخص یا کسی تیسری پارٹی سے، کسی ادارے سے، کسی حکومت سے کچھ خاص مطالبات منوانے ہوتے ہیں. خاص مطالبات منوانے ہوتے ہیں یعنی فکس اور اسپیسیفک مطالبات ہوتے ہیں جن کی فلفلمنٹ کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ اشخاص کو جو ہے وہ ہوسٹیج کر لیا جاتا ہے، اور اسے جو ہے وہ ہم انسٹرومنٹل سچویشن کہتے ہیں. اور انسٹرومنٹل سچویشن کے اندر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پھر انسٹرومنٹل سچویشن میں جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ فوکسڈ ہوتی ہیں، وہ بڑی کلیئر ہوتی ہیں، سبسٹینٹیو ہوتی ہیں. جب تک وہ ڈیمانڈز پوری نہ ہوں، جب تک جو ہوسٹیجز ہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، ان کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے نقصان، باڈیلی انجریز ہو سکتی ہیں، ایموشنل سٹریس، ٹراما ہو سکتا ہے، اور دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں. ایکسپریسو سچویشن دوسری سچویشنز کا ہم نے بتایا تھا، دوسری ٹائپ آف سچویشن کا، کہ اس میں ایکسپریشن کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ان کی کوئی ٹھوس مطالبات یا ڈیمانڈز عام طور پر نہیں ہوتے، اور وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس شخص کو اگر اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ نان ہوسٹیج بھی ہو سکتے ہیں یعنی جس میں کسی کو ہوسٹیج نہ بنایا جائے، اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں کسی کو یرغمال بنا لیا جائے تو وہ یرغمال بنایا ہوا شخص ایکچولی وکٹم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یرغمال بنانے والے کا کوئی نہ کوئی تعلق عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ گریونسز ہوتی ہیں یا اس کے ساتھ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ذاتی طور پر خطرہ ہوتا ہے. جو شخص یہاں حبس بھیجا میں رکھا گیا، قید کر لیا گیا، یرغمال بنا لیا گیا،
اس کی جان کو بڑا واضح اور بڑا لائکلی ہوڈ میں خطرہ ہوتا ہے، اس کی جان کو ایسا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی جان لی جا سکتی ہے اس سبجیکٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ جذباتی ہوتا ہے اور اس کی تھنکنگ کی کیپیسٹی اس وقت، تھنکنگ کی کیپیبلٹی جو ہوتی ہے ریشنل تھنکنگ کی، وہ اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی. اس وجہ سے وہ جو شخص یرغمال بنایا گیا اس کی جان کو ڈائریکٹلی خطرہ ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ انسٹرومنٹل سچویشنز کے اندر چونکہ مطالبات ہوتے ہیں، ٹھوس مطالبات ہوتے ہیں، ان کے اوپر فوکس ہوتا ہے ہمارے سبجیکٹ کا، اس لیے پولیس کو ان مطالبات کے حوالے سے پلے کرتے ہوئے ایک آپشن ہوتا ہے کہ پولیس کسی نہ کسی طریقے سے ان مطالبات کے حوالے سے بارگین کر سکے اور اس کے جو ایکسپریشنز ہیں سبجیکٹ کے، ان کو کسی طریقے سے اس کا جو بیہیویئر ہے اسے کسی طریقے سے کنٹرول کر سکے. اور اسی لیے پولیس کے پاس کنٹرول کرنے کی ایک پوزیشن بہتر ہوتی ہے انسٹرومنٹل سچویشن میں، جبکہ ایکسپریسو سچویشن میں، نان ہوسٹیج سچویشن میں ایسی پوزیشنز نہیں ہوتی. پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ انسٹرومنٹل سچویشن میں ہم جو ایک شو آف فورس ہے وہ عام طور پر کرتے ہیں اور اس سے فائدہ نکلتا ہے، کیونکہ وہ شو آف فورس جو ہوتا ہے وہ ایک میسج دے رہا ہوتا ہے، ایک سائلنٹ میسج ہوتا ہے کہ اگر اس نے بیہیو نہیں کیا سبجیکٹ نے تو اس کے اگینسٹ فورس یوز ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم فورس یوز کرنے پہ یقین نہیں کرتے کہ ہم فوری طور پہ فورس یوز کریں گے. یہاں یہ بات بتانی واضح ہے کہ اس کورس میں آپ کو کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فورس یوز کر ہی نہیں سکتے یا ہم فورس یوز کرنے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہیں، یا یہ کورس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ فورس یوز بالکل نہ کریں، بلکہ یہ کورس آپ کو فورس یوز کرنے سے پہلے یہ بتا رہا ہے کہ تمام تر آپشنز کو اویل کر لیں، تمام تر جو آپشنز ہیں ان کو آپ استعمال کر لیں، تمام پاسبلٹیز کو آپ چیک آؤٹ کر لیں اور ان کو آپ ایگزاسٹ کر لیں. آپ یوں کہہ لیں کہ حجت تمام کر چکے ہوں، آپ ہر قسم کی جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ٹرائی آؤٹ کر چکے ہوں، اس کے بعد فورس یوز کرنے کی طرف جانا چاہیے. اگر ہم اس سے پہلے پری میچور وے میں فورس کو یوز کریں گے تو یہ ہمیں نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فورس یوز کرنے سے پہلے آپ کو نیگوسیشنز کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، کن بنیادوں پر کرنے ہیں، کس کے ساتھ کرنے ہیں اور کس حد تک کرنے ہیں، ان سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، آپ ان سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کہیں محسوس نہ کیجیے گا، یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ اس کورس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا یہ بات سمجھ لیں کہ فورس یوز نہیں کرنی، فورس کا یوز بالکل منع ہے. ایسی بات نہیں ہے. جہاں فورس کا یوز ضروری ہوگا وہاں فورس یوز کی جائے گی، اور کبھی بھی دنیا بھر میں کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ ٹوٹل وداؤٹ یوز آف فورس ہر کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس طریقے سے تو وہ پھر ایسی سچویشنز ہوں گی جن کے اندر ہمیں فورس یوز کرنی ہوگی، اور اگر ہم وہاں فورس یوز نہیں کریں گے تو ہم یرغمالیوں کی یا لوگوں کی، انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیں گے، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. تو ہمیں فورس یوز کرنے کی جہاں ضرورت پڑے گی ہم فورس یوز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم باقی تمام آپشنز کو اویل کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری فرسٹ کال یہ ہے یعنی کہ پہلی آپشن ہماری یہ ہے، پہلی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے مسئلے کو حل کریں، اسے پیسیفائی کریں. اب جس طریقے سے آج ملک بھر میں بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، ان واقعات کے اوپر پہلے ہی دفعہ فورس یوز نہیں کی جاتی بلکہ کئی دنوں سے بات چیت ہو رہی ہے. اور میں اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کو لے کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. پرٹیکولر انسیڈنٹ میں تو ظاہر ہے ہر پولیس فورس یا ہر آرگنائزیشن یا ہر گورنمنٹ اپنے فیصلے کرتی ہے، اپنی ترجیحات کا تعین کرتی ہے. لیکن ایسی سچویشنز میں جو آپ کے سامنے بلڈ ہو رہی ہوں اور آپ کو نظر آ رہی ہوں، ان میں پہلے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا یہ پریفرنشل وے ہے، یہ پریفرنس ہے، یہ پرائیورٹی ہے، اسے ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے. اور پہلے مذاکرات کے ذریعے اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اگر ہم یہ چیزیں بہتر کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے اور ایک پیسفل سلوشن کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں فورس کے یوز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ کو فورس یوز کرنے سے کوئی نہیں روکے گا. اگر آپ کو دکھتا ہے کہ الٹیمیٹلی لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے اور فورس یوز کرنے سے وہ خطرہ ٹل سکتا ہے، تو اگر تمام آپشنز اویل ہو چکے ہیں، اس سچویشن میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو آپ یہی کام کریں. پھر اس کے بعد ایکسپریسو سچویشن کے حوالے سے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پر جب آپ متضاد باتیں کرتے ہیں، جب آپ متصادم رویہ رکھتے ہیں، کنفرنٹیشن کرتے ہیں، تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے.
کیونکہ نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو سبجیکٹ ہے وہ تھریٹنڈ فیل کرتا ہے، وہ ایجیٹیٹڈ فیل کرتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، مشتعل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب مشتعل ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ بات کرنا بند کر سکتا ہے، وہ ڈیفینسو بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہوسٹیجز ہیں ان کے ساتھ ایگریسو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ایکسپریسو سچویشن میں خاص طور پہ نان تھریٹننگ ٹون یعنی غیر دھمکی آمیز گفتگو ہونی چاہیے۔ کل ہم نے کچھ مثالیں بھی آپ کو دی تھیں، کچھ جملے جس طرح کے کہ یوں کر لو ورنہ یوں ہو جائے گا، تم بات مان لو ورنہ ہمارے پاس اور بھی راستے ہیں، یا تم یہ کر لو ورنہ ہمیں اور بھی طریقے آتے ہیں۔ اس طرح کی تھریٹننگ ٹون جو ہے یہ ایکسپریسو سچویشن میں استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں آلریڈی جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، وہاں آلریڈی ایموشنل اسٹیٹ جو ہوتی ہے بڑی انسٹیبل ہوتی ہے سبجیکٹ کی، اس کو اس قسم کی دھمکی آمیز گفتگو سے آپ ہمیشہ مزید مشتعل کر دیں گے، جو کہ آپ کو آپ کے مقصد کے قریب نہیں لے کے جائے گا بلکہ اس سے دور لے جائے گا۔ اس لیے آپ کو اشتعال انگیز باتیں یا جو دھمکی آمیز گفتگو ہے اس سے بچنا چاہیے، نان تھریٹننگ یا غیر دھمکی آمیز باتیں کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا ہم نے بات کی تھی ایکٹیو لسننگ سکلز کی۔ آپ کو اپنی گفتگو آپ کو اس کی گفتگو کو غور سے سننا ہے، سبجیکٹ جو بات کر رہا ہے اسے بہت غور سے سننا ہے، آپ نے پورے فوکس کے ساتھ اسے سننا ہے۔ ہم نے لفظ یوز کیا تھا ہمتن گوش ہونا، مطلب یہ کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ کمپلیٹ باڈی اور مائنڈ کی اٹینشن کے ساتھ آپ اس کی بات سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو احساس ہوتا ہے، یہ جو فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی میری بات سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور پوری طور پر میری طرف توجہ اس کی مرکوز ہے، یہی بہت زیادہ ریلیف دیتی ہے جو سبجیکٹ ہے اس کو۔ اور ہم یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ پولیس آفیسر جب مختلف اپنی کیپیسٹی میں ہوتا ہے، اپنے دفتر میں بیٹھا ہو، تھانے میں بیٹھا ہو، روڈ پہ کھڑا ہو کہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی شخص اپنی پریشانی لے کر آئے، ویسے یہ سب لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہے، پولیس آفیسر کے لیے زیادہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپنی پریشانی لے کر آتا ہے، اپنی مشکل لے کر آتا ہے، آپ اس کی بات کو اگر غور سے تحمل سے سن لیں اور اس کے ساتھ ایک ایمپتھی شو کریں، اس کے ساتھ ایک ہمدردی شو کریں، اس کو یہ بتائیں کہ ہاں تمہارا مسئلہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، تمہارے ساتھ تو بڑا دکھ، بڑی پریشانی والی بات ہے، تو اس طرح کی باتوں سے اس کے دل میں آپ کے لیے بہت جگہ پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کو آدھا تو ریلیف اسی وقت مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدھا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، جو میری بات اتنی اچھی طرح سنی گئی ہے تو میرا مسئلہ آدھا حل ہو گیا، اور اب مجھے امید پیدا ہوگی کہ میرے مسئلے پہ کام ہوگا۔ اس کے ساتھ سنسیریٹی آف پرپز بھی ضروری ہے، بعد میں ٹھوس اقدامات اٹھانے بھی ضروری ہیں، محنت کرنی بھی ضروری ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنسیئر ایفرٹس کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ابتدائی طور پر جو آپ اسے سب سے آسان اور سب سے فوری ریلیف دے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کسی شخص کی بات کو پوری توجہ اور غور کے ساتھ سنیں، سمپتھی کا اس کے ساتھ اظہار کریں، اور اس کی معاملے کو، اس کے مسئلے کو سمجھ کر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ ریلیف ہے جو پولیس آفیسر کسی بھی شخص کو دے سکتا ہے، اور اٹ از ہائیلی ایڈوائزیبل کہ آپ لوگ اپنے جابز میں یہ ضرور سب سے پہلے کیا کریں۔ باقی ہر مسئلے کا حل آپ کے پاس یقیناً نہیں ہے، ہر مسئلہ آپ سے ریلیٹ بھی نہیں کرتا، لیکن کم از کم یہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ 2-3 آپ کو ایکٹیویٹیز کی پکچرز دکھائی تھیں، ان کی ٹائپس کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے مزید ایکسپریسو سچویشن کے بارے میں بات کی تھی کہ جو ایکسپریسو صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر ایک جذباتی جو ہے نا وہ ایک وینٹیلیشن ہوتی ہے، یعنی ایک بھڑاس نکالنے والی بات ہوتی ہے، ایک جذبات کی بھڑاس نکالنا یا جذبات کو وینٹ آؤٹ کرنا کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کے لیے مثالیں دی تھیں۔ آپ نے بھی ایک مثال دی تھی، آپ ایک پارٹیسپینٹ نے بہت اچھی مثال دی تھی کہ وہ کوئی خاتون جو ہیں وہ تیل مٹی کے تیل کی بوتل لے آئیں، یا وہ جو ہے پیٹرول لے آئیں، اور ساتھ میں ماچس کہ اپنے آپ کو آگ لگانے چاہتی ہوں میں، اور یہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا، جبکہ جب فیکٹ فائنڈنگ کی گئی تو وہ چیزیں نکلی ہی نہیں، چیزیں کچھ اور تھیں، اور وہ تسلی ہو گئی ان کی، اور وہ اللہ کا شکر ایک سچویشن کرائسس بننے سے بچ گئی۔ تو اس طرح سے اگر پولیس آفیسرز جو ہیں وہ اس جذباتی بھڑاس کو نکلنے کا راستہ دے دیں، ان کو بولیں آپ اپنی بھڑاس نکال لیں، اگر وہ وقتی طور پہ سخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں آپ سن لیں، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ ان کا وہ جو جذباتی پن ہے وہ جب وہ اپنے جی بھر کے بول لیں گے تو وہ جذباتی پن ختم نیچے آ جائے گا، جذباتیت کم ہوگی، عقل و شعور واپس آئے گا، تو وہ خود بھی ریئلائز کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس سے آگے کے لیے راہ نکلنا آسان ہو جائے گی۔ پھر دوسرا ایکسپریسو سچویشن میں ہم نے بتایا تھا کہ گولز جو ہیں وہ واضح نہیں ہوتے، سبسٹینٹیو ڈیمانڈز نہیں ہوتی، ان ریئلسٹک سی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، بالکل ایک ایسی جو کہ
جو بالکل غیر حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، بالکل حقیقت کی اوپر مبنی نہیں ہوتی. اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ کہ وہ ایک چیز جس کو جو بڑی پریشان کن ہوتی ہے ایکسپریسو سچویشن کے اندر، تشویشناک ہوتی ہے، وہ فرار کا مطالبہ کوئی نہیں کرتا، اسکیپ کا روٹ نہیں مانگتا. بیسیکلی وہ خود اپنی جان دینے پہ بعض اوقات جو ہے وہ کنونسڈ ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے، یہ بہت ہی رسکی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ انسٹنکٹ انسان کی زندگی کے اندر اپنی جان کو بچانے کا ہوتا ہے. اگر انسان اپنی جان بچانا چاہ رہا ہو، بہت ساری باتیں آپ کی بھی ماننے کو تیار ہو جائے گا. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم یہ رعایت کریں گے، یہ رعایت کریں گے، تو تم ہماری فلاں بات مانو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی جان بچانا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے یہ ریلیف ہی بہت بڑا ہوتا ہے کہ آپ اسے کہہ دیں کہ تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اس کی برعکس آپ اس شخص کے بارے میں اگر سوچیں جسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے اسے ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہے. کیونکہ جو سب سے بڑا ٹول آپ کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جان بچا لیں، اور وہ شخص ویسے ہی اپنی جان دینے پہ تلا ہوا ہے. تو پھر آخر آپ اس کو بچائیں گے کس طریقے سے؟ پھر آخر آپ اس کو انسینٹیو کون سا دیں گے؟ آپ کون سا ٹول دیں گے جس کی بیس پہ آپ بارگین کریں گے؟ تو یہ سچویشن آپ کے لیے مشکل سچویشن بن سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ایکسپریسو سچویشنز کے اندر ریشنل تھنکنگ نہیں ہوتی، عقلی اور شعوری تھنکنگ نہیں ہوتی. ریشنل تھنکنگ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ تھنکنگ کا پروسیس ہے جس میں آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے پر آپ کی نظر ہوتی ہے، اس کے نتائج کے بارے میں آپ کو فکر ہوتی ہے، اور آپ اس کے نتائج کو سوچ کر پھر وہ کام کرتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو جو ہے وہ جذباتی یا ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ، جس کے اندر آپ کام کر بیٹھتے ہیں، آپ مختلف قدم اٹھا بیٹھتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے نتائج تو بہت بھیانک ہیں، ان کے نتائج تو بہت نقصان دہ ہیں، ان کے نتائج بہت خطرناک ہیں. اور پھر بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے، ریمورس ہوتا ہے آپ کو، لیکن اس وقت آپ کچھ کر نہیں سکتے، وہ قدم آلریڈی اٹھ چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ایکسپریسو سچویشن ہے اس کے اندر عقل سمجھ کی کمی کی وجہ سے وہ بہت سے ایسے قدم اٹھا رہا ہوتا ہے سبجیکٹ جن کا نقصان اس کو خود بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. وہ چونکہ غصے کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، ریج کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور نفرت یا اینگر یا فرسٹریشن، ان چیزوں کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. زیادہ تر ایکسپریسو سچویشن میں انہیں پولیس سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ بیسیکلی زیادہ تر جس کے خلاف وہ یہ ایکشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس کے اوپر ان کی مرکوز ہوتی ہے توجہ. اور وہ زیر حراست جو شخص ہوتا ہے وہ یرغمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ اس سچویشن کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے عام طور پہ، اور وہ اس کے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکسپریسو سچویشنز کے اندر ہم نے آخری میں بتایا تھا کہ کچھ واقعات میں پہلے قتل اور اس کے بعد خودکشی کا واقعہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. لہٰذا اس سچویشن کے اوپر ہم نے کل کی جو ہماری کلاس تھی، کل کا ہمارا جو سیشن تھا، جو پہلا ماڈیول تھا، اسے کمپلیٹ کیا تھا. یہاں تک کی ڈسکشن میں تمام ممبرز کے سے میں کہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی تمام پارٹیسپینٹ سے کہ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال یا کوئی آبزرویشن ہو، کل سے اب تک آپ نے اس پہ سوچا ہو، اسے ری تھنک کیا ہو، تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کوشچن ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں. جی سر آج کا سیشن میں اپنے گروپ میں آج ڈسکس کر رہی تھی، آفس میں بتا رہی تھی کہ اس طرح کا سیشن ہوا. تو پھر ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک لیڈی کو ہم لے کر آئے تھے، کورٹ کی طرف سے انہیں سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا نا. تو ان کا ڈائیورس کا کچھ ایشو تھا، اس کو ہسبینڈ سے بھی تھریٹ تھا، پیرنٹس سے بھی تھریٹ تھا، تو کچھ دن کے لیے سیف ہاؤس پہ بھیجا تھا. تو جب ایک دن گزر گیا، لیڈی ٹھیک تھی، نارمل بیہیو کیا، ٹھیک کیا. سیکنڈ ڈے پہ بس وہ کہہ رہی تھی کہ میں سیف ہاؤس سے بیزار ہو گئی ہوں، اب جو ہے میں اپنے پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہوں. چونکہ کورٹ کی ڈیٹ ڈیلے تھی، اسے وہاں اسٹے کرنا تھا 2-3 دن. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپلیکیشن وغیرہ پروسیس ہے جو ہوتا ہے وہ پروسیس کرتے ہیں، اپلیکیشن کورٹ کو بھیجتے ہیں، اور پھر جو ڈیٹ کو ڈیسائیڈ کر کے ٹائم بتائے گی تو آپ کو لے کے جائیں گے. اچھا تو سر یہ سارا کچھ ٹائم ہوا، 2 دن گزر گئے. پھر وہ لیڈی تیسرے دن جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ جو مجھے یہاں سے میرے پیرنٹس کے حوالے کر دو، نہیں تو پھر جو ہے نا میں خود کو مار دوں گی.
किसी भी टाइम मार दूँगी, क्योंकि वो तो 24 आवर्स वहीं पे अवेलेबल थी। तो फिर जो है ना, काफ़ी सारा स्टाफ था, हर किसी ने अपनी तरफ से गाइड किया, फैसिलिटेट किया, किसी ने खाने बना के दिए, किसी ने मोबाइल्स दिए कि उसको एक्टिविटी कराएँ, किसी ने गेम्स खेले। लेकिन कुछ टाइम वो सेट रहती, फिर यही कहती कि मुझे मौका मिलेगा या तो मैं भाग जाऊँगी या अपने आप को मार दूँगी। तो फिर वो बता रही थी कि एक लड़की थी, उसने कहा, "ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, जान तुम्हारी है, कीमती चीज़ है, अल्लाह ने एक ही बार दी है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? तुम अपने आप को मार दोगी तो ज़ाहिर है हम जो इतने 3-4 लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोर्ट बुला के पूछेगी कि आपकी मौजूदगी में कैसे मारा है? तो हम कह देंगे सर हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं, किसी तरह भी नहीं मान रही थी और इसने अपने आप को मार दिया है। फिर बस हमारी भी जान छूट जाएगी, हम भी बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं 3-4 दिनों से, ना कहीं जा सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं, आपके साथ ही यहीं हैं कंटिन्यू। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी कर लो, कोई बात नहीं, अक्सर औरतें ऐसा कर लेती हैं, फिर कभी-कभी बच जाती हैं तो पछताती हैं, नहीं बचती हैं तो फिर अल्लाह का मामला हो जाता है। कहती है जैसे ही उसने ये बात की, औरत के सारे एक्सप्रेशन खत्म हो गए और वो बिल्कुल सीधी हो गई। कहती है, "नहीं-नहीं, मैं क्यों खुद को मारूँगी? मैं नहीं मारूँगी, मैं क्यों मारूँगी? तुम लोग तो बच जाओगे, ड्यूटी वाले हो, 2-3 दिन मसला होगा, फिर छूट जाएगी जान, मैं खामोखा मार जाऊँगी।" कहने लगी वो उसने ठीक किया है, ये जो हम सब मिन्नतें कर रहे थे वो ठीक था। तो सर यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या डिसीज़न लें ऐसे टाइम पे? बहुत मज़े की बात है, बड़ा अच्छा। पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप अपने कोलीग्स के साथ ये शेयर कर रही हैं, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने बहुत सारी किस्म की दौलतें, बहुत सारी किस्म की जो एसेट्स हैं, वेल्थ्स हैं, वो हमें दी हैं। लेकिन उनमें से इल्म ऐसी चीज़ है, जिसे जितना शेयर करो उतना बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप लोग बाकियों को, बाकी मैं पार्टिसिपेंट्स को भी इनकरेज करूँगा कि आप लोग भी अपने-अपने स्फीयर में जहाँ मौका मिले, जो पॉइंट्स भी आपके डिस्कस होते हैं यहाँ पर, उनको आप दिन भर में जब मौका मिले आप उसको शेयर करें, उन पे डिस्कशन करें। उससे नए-नए क्वेश्चंस सामने आएँगे, नई-नई ऑब्जर्वेशंस आपके सामने आएँगी। नहीं तो जो ऑलरेडी डिस्कस की हुई चीज़ हैं, वो मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएँगी और आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। ये बहुत अच्छा स्टेप है, तो मैं शबाना आपको इस पे एप्रिशिएट करूँगा, शाबाश, ये चीज़ सबको करनी चाहिए। सेकेंडली जो आपने क्वेश्चन किया कि अब वो सुइसाइडल टेंडेंसी शो कर रही है और तमाम लोग उसे रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोग उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सुइसाइडल अटेम्प्ट से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं किसी ने कह दिया कि तुम ये काम कर लो, कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या हो जाएगा। और बाकी सबके रोकने से तो वो रुकी नहीं, लेकिन जब उसे छूट दे दी गई तो वो रुक गई और उसने वो काम नहीं किया और कहा कि नहीं भई, मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ज़ाया करूँ। तो बाज़ औक़ात जो है वो इंसेंटिव देने से भी कोई शख़्स नहीं मान रहा होता, लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें उसके पास इमीडिएटली अपने आप को थ्रेट पहुँचाने वाली कोई चीज़ अगर हो, तो हम ये बात कभी नहीं कर सकते। यानी अगर किसी के हाथ में वेपन है, ठीक है? किसी के हाथ में पिस्टल है या किसी के हाथ में एक चाकू है और उसने कहा कि ये मैं अपने गले पे फिरा लूँ, उस वक़्त आप जो है ना वो ये कहने का रिस्क नहीं ले सकते कि आप ये कर लो। क्योंकि उस वक़्त अगर आपने कहा और एक इंस्टेंट के लिए उसने उस बात पे अमल कर लिया, तो वो सारी, चले आप कानून से भी, कानूनन भी आप स्टेटमेंट देते हैं, वो वेरीफ़ाई नहीं होता। कोई तीसरा शख्स मुमकिन है देखने वाला भी ना हो उस वक़्त और बाद में आप जो कहेंगे वो माना चला जाए। लेकिन आप सारी ज़िंदगी खुद को भी माफ़ नहीं कर सकेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया? मैंने क्यों इस शख्स को ये बात कह दी? अगर मैं ना कहूँ, मैं ना कहता, ना कहती, तो ये शायद इसकी जान बच सकती थी। मेरे कहने की वज़ह से अगर ये अमल हो गया, तो मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँ। बेसिकली हम पुलिस में होते हैं, हमारे सामने कितने सारे वाक़यात हो रहे होते हैं। कितने लोग अपनी जानों से जा रहे होते हैं, लेकिन हम ज़ाती तौर पर अपने आप को उसका कसूरवार नहीं समझ रहे होते, बिकॉज़ हमारी कोई इंटेंशनल उसके अंदर विल या कोई ऐसा एक्शन शामिल नहीं होता जिसकी वजह से ये काम हो रहा हो। इंटेंशनल, अनइंटेंशनली तो आप रोड पे चलते में आपकी गाड़ी किसी से टकरा सकती है, उसकी जान जा सकती है, लेकिन इंटेंशनल कोई ऐसा काम हमारा शामिल नहीं होता। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप यहाँ ये ऑप्शन दें किसी को और उसके हाथ में पिस्टल है जो उसने सर पे रखा हुआ है, या चाकू है जो उसने, छुरी है जो उसने गर्दन पे रखी हुई है, और आपने उसे कह दिया भाई करना है तो कर लो, और उसने उसी वक्त चला लिया वो, तो आप उसके बाद उस रिग्रेट से ही सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकते। तो जब उसके हाथ में वेपन नहीं है, जब उसके पास वो मीन्स मौजूद नहीं है, उस वक्त तो आप ऐसा गैम्बल ले सकते हैं, उस वक्त तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जब ये वेपन किसी के हाथ में है या कोई छत पे खड़ा हुआ है और वो कह रहा है मैं कूद जाऊंगा, और आप कहे कूद जा, तो भाई ऐसे नहीं होने लगा।
اگر آپ نے کہا کود جا اور وہ کود گیا تو پھر وہ ساری زندگی اس نے واپس نہیں آنا اور وہ لمحہ بھی واپس نہیں آنا. لہٰذا ایسا عمل اس سچویشن میں جہاں پر وہ انسٹنٹلی اس پہ عمل کر سکتا ہو، فوری طور پہ اس پہ عمل کر سکتا ہو، عمل کرنے کی اس وقت اس کے پاس جو ٹولز ہیں یا جو سچویشن ہے وہ موجود ہو. جیسے پسٹل یا چاقو تو ہاتھ میں ہوگا تو ہوگا نا، لیکن ایک آدمی چھت کے کنارے پہ کھڑا ہے، ایک عورت یا آدمی جو بھی ہے، ایک انسان وہ چھت کے کنارے پہ کھڑا ہے اور اس نے یہ کہا کہ جی میں اپنی جان لینے میری خواہش ہے اپنی جان لے لوں، اور آپ جناب اس کو کہیں ہاں بھائی مرنا ہے مر جاؤ. تو اگر اس نے یہ بات صرف سن کے یہ کام کر دیا نا تو یہ بہت ڈینجرس ہوگی. اس لیے ایسی انسٹنٹ کے اوپر کسی کو یہ موقع نہیں دینا، کسی کو یہ آفر نہیں کرنی، کسی کو یہ اختیار نہیں دینا، بلکہ بات چیت کے ذریعے سمجھانا ہے. ہاں اگر اس کے پاس اس وقت ایسا کوئی مینز موجود نہیں ہے اور پھر یہ ٹرائی کی جا رہی ہے کہ بھئی اس کو اس طرح کی بات سے کنونس کر کے دیکھو یا ڈرا کے دیکھو تو شاید یہ مان جائے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پاسبل ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جس قسم کی سچویشنز کی، یہاں لائیو ریئل سچویشنز ہے، نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ اس کے ساتھ جو یرغمال بنائے ہوئے شخص ہیں ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے. یہاں پر آپ اس قسم کا رسک نہیں لے سکتے، اس لیے یہاں پر آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. سو میرے خیال میں اس میں آپ کو میں نے کلیئر کر دیا ہوگا جو آئیڈیا اس میں ہو سکتا ہے. البتہ اگر کسی اور کا کوئی آبزرویشن ہو تو وہ شیئر کریں، نہیں تو پھر ہم سیکنڈ ماڈیول کی طرف بڑھیں گے. اور میں چاہوں گا، مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ آبزرویشنز شیئر کریں، آپ ایکسپیرینسز شیئر کریں، آپ کویشچن کریں، کیونکہ یہی اسپرٹ ہے لرننگ کا. سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کویشچن بھی کیا جائے، اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کیے جائیں، اور کوئی کامنٹ ہو کسی کا تو وہ بھی ضرور دیں. اوکے فرقان صاحب، سو نیکسٹ ماڈیول کی فرسٹ سلائڈ پلیز شو کیجیے گا. وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں ماڈیول 2 یعنی سیکنڈ ماڈیول آج ہم اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے سیکنڈ ماڈیول کا نام ہے حکمت عملی اور تکنیک، یعنی اسٹریٹجی اینڈ ٹیکنیکس. حکمت عملی ہوتی ہے اسٹریٹجی اور ٹیکنیکس. بیسیکلی نام اس کا اس طرح ہے کہ حکمت عملی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے، وہ ایک اوور آل آپ کا پلان ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو ٹولز یا ٹرکس یا اسٹیپس آپ لیتے ہیں انہیں ٹیکنیکس کہہ سکتے ہیں. کہ ایک بڑا آپ کا اوور آل پلان ہے دیٹ از کورڈ ان اسٹریٹجی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اسٹیپس لے رہے ہوتے ہیں آپ، جو چھوٹے چھوٹے آپ قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے آپ مووز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیکنیکس ہیں آپ کی. سو ہمارے پاس آج اسٹریٹجی اور ٹیکنیکس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کرائسس نیگوسیشنز میں، اور اس کے لیے کون کون سی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں. سب سے پہلے جس طرح کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ ٹریننگ کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں شروع میں، سیشن کے شروع میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس سیشن کے اندر آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں، یا اس سیشن کے اختتام تک آپ کو کیا کچھ سیکھ لینا چاہیے، آپ کیا ایکسپیکٹ کریں، یہاں پر کیا آپ کو سیکھنے کو ملے گا. تو اس ماڈیول کے اندر آپ کو بحرانی حالات میں وقت اور جذبات کے اثرات کو سمجھنے کا موقع ملے گا. یعنی جو کرائسس سچویشن ہے اس میں جو ٹائم ہے اور جو ایموشنز ہیں اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا. پھر جو سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہم نے کل بھی بتایا تھا، سبجیکٹ کون ہے؟ سبجیکٹ وہ شخص ہے جو آپ جس کو کرمنل کہتے ہیں، کلپریٹ کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، ہوسٹیج ٹیکر کہتے ہیں، اغوا کار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں وہ ہمارا سبجیکٹ ہے، یعنی وہی موضوع ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے، جس کو ہم نے سمجھنا ہے، جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. تو واقعے کے بارے میں سبجیکٹ کے تاثرات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. اور کیوں سمجھنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں سبجیکٹ کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے، سبجیکٹ کیا سوچ رہا ہے، سبجیکٹ کس طرح سے اس ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے، جب یہ نہیں سمجھیں گے یا اس بارے میں کانشیس نہیں ہوں گے تو سبجیکٹ کیا کرنے جا رہا ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتہ ہوگا. اگر آپ اس کی طرح سوچنے، کہتے ہیں چور کو پکڑنے کے لیے چور کی طرح سوچنا پڑتا ہے. جب آپ کسی بڑے کرمنل کو پکڑنا چاہ رہے ہوں، بڑے گینگز کو پکڑنا چاہ رہے ہوں، تو ہمیں ان کی طرح سوچنا پڑتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے، یہ کون سا کام کب کرتا ہے، یہ اپنے شکار کی تلاش کس طرح کرتا ہے، یہ منصوبہ بندی کس طرح کی کرتا ہے، یہ کس وقت آتا ہے، کس راستے سے آتا ہے، کس سواری پہ آتا ہے. اور اگر یہاں تک ہم سوچتے ہیں کہ میں اس کی جگہ ہوں تو میرا اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا، میں اس کی جگہ ہوں تو اگلا میں کس جگہ پر جاؤں گا، میں اس کی جگہ ہوں
تو اگلا قدم کیا اٹھاؤں گا. یہ خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر بیسیکلی آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح وہ سوچتا ہے. کیونکہ اگر آپ اس طرح سوچنے میں کامیاب ہو جائیں جس طرح وہ سوچتا ہے تو آپ کو اس کا اگلا موو پتہ لگ جائے گا اور آپ اس کو پہلے سے ہی کور کر سکیں گے, کاؤنٹر کر سکیں گے. ایسے میں آپ سامنے والے کو ڈیل کرنے کی سب سے بیسٹ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعے کے بارے میں متعلقہ فرد یعنی سبجیکٹ کے تاثرات کو سمجھنا ضروری ہے, جو کہ ہم اس ماڈیول میں سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بحرانی مذاکرات کے متعلق کمانڈر کے نقطۂ نظر کو سمجھیں گے کہ کمانڈر کس طریقے سے اس سچویشن کو دیکھے گا. یہ ایک مشکل سچویشن ہوتی ہے, ظاہر ہے کرائسس سچویشن عام نارمل پولیسنگ سے, ہر دن کی پولیسنگ سے مختلف ہوتی ہے. ہر دن کی پولیسنگ میں آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں, روزانہ ہر وقت آ رہے ہوتے ہیں, آپ انہیں فیس کر رہے ہوتے ہیں, نئے نئے کیسز آ رہے ہوتے ہیں, ہر کیس دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور ایک جیسے ہوتے ہیں, ان میں سملیرٹیز ہوتی ہیں لیکن کہیں نہ کچھ ڈفرینسز ہر کیس ٹو کیس آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کرائسس ایک بڑی چیز ہوتی ہے, کرائسس ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور کرائسس کے اندر کمانڈر کس طرح سوچتا ہے, کمانڈر کس طرح کرائسس کو دیکھتا ہے, کمانڈرز کرائسس کو ہینڈل کرتے ہوئے کس سوچ سے گزر رہے ہوتے ہیں, کس کس کنسیڈریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد بحرانی حالات میں بنیادی مذاکرات اور حکمت عملی کے بارے میں جانیں گے. یعنی پھر بحرانی جو سچویشن ہے اس کے اندر جو بیسک جو نیگوسیشن کے کانسیپٹس ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. بیسیکلی نیگوسیشنز کس طرح ہوتی ہیں کرائسس سچویشن میں, ان پہ بات کریں گے. اور پھر حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی کس طرح بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اور آخر میں بحران کے مذاکرات کو منظم کرنے کی حکمت عملیوں اور تکنیک کے بارے میں آگاہی جانیں گے. یعنی بحرانی مذاکرات اگر ہم نے کرنے ہیں تو یہ کس طرح سے ہم اس کو ارینج کریں گے, اس کے اندر جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکس کون کون سی ہو سکتی ہیں, کس کس طرح ہم ٹیکنیکس کو استعمال کر سکتے ہیں, کون سی ٹیکنیک کب استعمال کرنی چاہیے, اس بارے میں ہم تھوڑی بات چیت کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہم اس ماڈیول میں سمجھیں گے. اب نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر ہم آتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ ایک بیسیکلی ایک انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے جس میں بیہیویئرل کنٹینیوم کا لفظ لکھا گیا ہے. یعنی کہ ایک جو رویہ ہے, ایک جو طریقہ ہے, طرز عمل ہے, بیہیویئر جسے کہہ رہے ہیں, اس کا کنٹینیوم یعنی اس کا تسلسل کس طرح سے ہوتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے دونوں سچویشنز کو دکھایا ہے. لیفٹ پہ ایکسپریسو سچویشن نظر آ رہی ہے آپ کو اپنے اسکرین پہ, اور رائٹ پہ انسٹرومنٹل سچویشن نظر آ رہی ہے, اور ان دونوں کو ایک طرح سے کمپیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایکسپریسو سچویشن میں جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کا فوکس ہوتا ہے جذباتی حساسیات پر. یعنی وہ جذباتی اور ایموشنل ہوتا ہے اور ایموشنلی وینٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے اپنے ایموشنز کو. ایک ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے جس میں وہ چاہتا ہے, وینٹ آؤٹ کرنے کا مطلب ہے کہ باہر نکال دینا, بھڑاس نکال دینا, اظہار کر دینا, آؤٹ برسٹ کرنا. تو وہ بیسیکلی بہت شدت کے ساتھ جو جذبات سے گزر رہا ہوتا ہے, جو جذبات کو محسوس کر رہا ہوتا ہے, وہ ان کا بہت شدت سے ان کا شدت سے ایک اظہار کرنا چاہتا ہے. وہ جو اس کے اندر ایموشنل وینٹیلیشن کا جذبہ ہوتا ہے اس پہ اس کا فوکس ہوتا ہے, یہ بتانے کی کوشش کی گئی. اور دوسری بات یہ کہ اس کا واضح مقصد چونکہ نہیں ہوتا, واضح مقصد نہیں ہوتا, اس لیے بے معنی پن ہوتا ہے اس کے مطالبات کے اندر. جو اس کے مطالبات ہوتے ہیں وہ بڑے بے معنی سے ہوتے ہیں, بڑے سینس لیس ہوتے ہیں, ان میں کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں ہوتی, یا ان کو بے سر و پا کہہ سکتے ہیں, کوئی سر پیر نہیں ہوتا ان کے مذاکرات, ان کے مطالبات کا. جیسے میں نے مثال دی کہ کوئی ہجوم نکلا ہوا ہے اور شور مچا رہا ہے, اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے مطالبات کیا ہیں, وہ کہتا ہے کہ بس شریعت نافذ ہونی چاہیے. آپ اس سے کہتے ہیں بھائی پاکستان ہے, ہمارا ملک ہے, اس کا تو آئین ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتا ہے, اس کو اسلام کے نام پر یہ بنا ہے. قرارداد مقاصد کہتی ہے کہ کوئی بھی قانون اسلام سے متصادم نہیں ہوگا, شریعت سے متصادم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختار کل ہے اور حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ لوگوں کو دی گئی ہے. ہمارا تو آئین, ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, ہمارے قوانین یہ کہتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو تم کون سی شریعت نفاذ کرنا چاہتے ہو, اور وہ شریعت نفاذ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, اور ہمیں اس کے لیے کیا اسٹیپس لینے ہوں گے. تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے, پھر انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کیسے ہوگا. اور جب یہ باتیں آپ نے ان سے کہیں تو کہیں ہاں یہ بات تو ہم نے سوچی نہیں تھی. وہ بعض اوقات مانتے نہیں ہیں اس بات کو آسانی سے, لیکن دل میں کہیں مان رہے ہوتے ہیں کہ واقعی یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا. اور اس لیے آپ کو بیسیکلی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں
وہ ایک جذباتی آؤٹ بسٹ کے لیے آئے ہوتے ہیں، وہ ایک ایموشنل فرسٹریشن وینٹیلیشن کے لیے آئے ہوتے ہیں، غصے کے اظہار کے لیے آئے ہوتے ہیں، جذبات کے اظہار کے لیے آئے ہوتے ہیں. ان کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا، اور واضح مقصد تو اس کو کہتے ہیں جس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی انہیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ یہ یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں ختم ہوگا. ان کی باتوں میں بے معنی پن ہوتا ہے اور ان کے مطالبات بھی بے معنی ہوتے ہیں، ان کے کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا. جبکہ دوسری طرف انسٹرومنٹل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. انسٹرومنٹل سچویشن میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ذی شعور ہوتا ہے. ذی شعور یعنی ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے. ریشنل تھنکنگ میں جیسے میں نے بتایا کہ اسے پتہ ہوتا ہے جو کام وہ کر رہا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے، اسی حساب سے وہ کام کرتا ہے سوچ سمجھ کے. پھر گول کی طرف اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے، اس کی ڈائریکشن یا اس کی ہدایت یا اس کی سوچ ساری اس کے اپنے مقصد کی طرف ہوتی ہے. وہ مقصد سے ہٹ کے بات زیادہ نہیں کرتا. آپ اسے مقصد سے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ واپس اپنے مقصد پہ آ جاتا ہے، کیونکہ ایک مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ ساری ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اپنے مقصد کی طرف ہوتی ہے، اپنے گول کی طرف ہوتی ہے. اور اس کے بڑے بنیادی بڑے کلیئر مطالبات ہوتے ہیں. جو مطالبات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں، وہ بڑے سمجھ میں آنے والے ہیں. ان کے لیے اس کو اے ٹو زی چیزیں کا اندازہ ہوتا ہے. کیا مانگ رہا ہے پتہ ہوتا ہے، کیوں مانگ رہا ہے پتہ ہوتا ہے، کس سے مانگ رہا ہے پتہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اس کو اندازہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ایکسپریسو سچویشن جہاں یہ سب اس کو کلیئر نہیں ہوتا. اچھا، نیکسٹ سلائیڈ میں پھر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے اثرات. اب دیکھیں یہ سچویشنز جو ہے نا، یہ ایون پولیٹیکل سچویشنز بھی، آپ آج کی اگزامپل کو لے لیں یا اس سے پچھلے کچھ سالوں میں بڑی پولیٹیکل سچویشنز ہمارے یہاں بنتی رہی ہیں، نیشنل لیول کے اوپر بنتی رہی ہیں. اسلام آباد بڑا بیٹل گراؤنڈ بنا رہا ہے، تو وہاں پر وہ جیتتا ہے جو تحمل سے کام لیتا ہے اور جو وقت گزارنا جانتا ہے. اگر وقت گزارنا جانتے ہیں آپ اور وقت آپ گزارتے ہیں، پیسج آف ٹائم ہوتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، تو جو لوگ ہیں وہ تھک جاتے ہیں. جو لوگ ہیں وہ تھک جاتے ہیں، اپنے مطالبات سے دستبردار یا مطالبات کے معاملے میں نرمی کا رویہ بھی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آپ کی بہت بڑی جیت ہوتی ہے، آپ کی فتح ہوتی ہے. تو ٹائم کے گزرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے بحرانی کیفیت میں وقت کو گزارنے کی پالیسیز اٹیمپٹ کرنی چاہیے، امپلیمنٹ کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہم جو ایک دم جلد بازی کے اندر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بحران بنا ہے اور بس ابھی کے ابھی اسے حل کر دو، بہت سارے بحران ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ جلد بازی میں ڈیل کرنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہمیں جلد بازی میں ان کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وی شوڈ ٹیک آور ٹائم. اور پیسج آف ٹائم کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، وقت گزرنے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. وقت گزرنے کے اثرات یا وقت گزرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، جذبات کو کم کرتا ہے. دیکھیے جذبات، چاہے وہ غصہ ہے، چاہے وہ فرسٹریشن ہے، چاہے وہ کسی کے خلاف نفرت ہے، وہ غم ہے، وہ شوق ہے، یہ جتنے بھی جذبات ہیں یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں شاید کل بھی اگزامپل دی تھی کہ غصے کے بارے میں ہمارا دین بتاتا ہے، اور یہ اب سائنس بھی اسے مانتی ہے اور باقی مفکر بھی مانتے ہیں اس کو، کہ غصہ آ رہا ہو تو آپ خاموشی اختیار کریں. جب غصہ آئے خاموشی اختیار کریں. تھوڑا سا وقت گزرے گا تو جو کچھ آپ کہنے جا رہے تھے شاید آپ اپنی چیزوں کو ریویو کریں گے اور اس کے بعد آپ وہ بات نہیں کریں گے. غصے کے اندر شاید آپ وہ بات کہہ جاتے جس پہ آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوتا، بعد میں افسوس ہوتا. غصے میں بعض اوقات کہی ہوئی باتوں سے بہت اچھے اور پرانے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بہت عرصوں تک چلتی ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے، بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے یہ غصے میں کیوں کہہ دیا. تو صرف اور صرف اگر وہاں کچھ لمحے آپ گزار لیتے خاموشی سے، کچھ منٹس آپ گزار لیتے، تو بعد میں آپ کو احساس ہوتا کہ یہ میں نے اچھا کیا کہ میں خاموش رہا اور میں نے وقت گزرنے دیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے جذبات کم ہو گئے اور میں جو بات کہنے جا رہا تھا جس سے کہ نقصان ہونا تھا میں نے وہ بات نہیں کہی. تو یہ ہے وقت گزرنے کا اثر، کہ جذبات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ایموشنلٹی جو ہے وہ ذرا نیچے آ جاتی ہے. اچھا، جب ایموشنلٹی نیچے آتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ شعور میں اضافہ ہوتا ہے، سوچ سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا غصہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لیتا ہے. غصہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو لمٹ کر دیتا ہے، یا آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو یہ چیز جذبات کے اندر ہوتی ہے. جذبات جب زیادہ ہوں تو عقل کام نہیں کر رہی ہوتی،
لیکن یہی آپ اگر تھوڑا سا وقت گزاریں تو جیسے جیسے جذبات کم ہوتے ہیں واپس عقل جو ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. جذبات ایک طرف کم ہوئے, دوسری طرف عقل بڑھنا شروع ہوئی, شعور بڑھنا شروع ہوا, سمجھ آپ کی زیادہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. جس کو بھی اگر اپنے یہ محسوس ہوتا ہے, آپ میں سے کوئی بھی ہے, ہم میں سے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلی ایکسرسائز جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ غصے کے وقت خاموش ہو جائیں. صرف آپ یہ ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ٹائم گزر جاتا ہے. وہ ٹائم جس میں آپ نے غصے میں کچھ کر گزرنا تھا, کچھ کہہ دینا تھا, کوئی عمل کر دینا تھا, شاید کسی کو کوئی چیز اٹھا کے پھینک کے مار دینی تھی, وہ وقت گزرنے کی وجہ سے آپ وہ ایکشن نہیں کرتے. اور جب وہ ایکشن آپ نہیں کرتے اور وقت گزر جاتا ہے تو بعد میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں اچھا کیا میں نے یہ ایکشن نہیں کیا, یہ بنتا نہیں تھا کرنا, یہ کرنے سے نقصان ہو سکتا تھا. اور یہ آپ کب کہتے ہیں؟ یہ سوچ اس وقت آتی ہے جب آپ میں شعور میں اضافہ ہوتا ہے, جب آپ واپس سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ری گین کر لیتے ہیں. اور ری گین کب کرتے ہیں؟ جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے. سو یہ ایکچولی وقت گزرنے کا احساس ہے, وقت گزرنے کا ایک اثر ہے جس کی وجہ سے جذبات کم ہوتے ہیں اور عقل و شعور بڑھ جاتا ہے. جذبات کم ہوتے ہیں اور عقل و شعور بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ غصے کے حوالے سے یا جذباتیت کے حوالے سے ٹائم کے گزرنے کی کوشش کیا کریں, ٹائم تھوڑا سا اسپینڈ کریں, ٹائم تھوڑا سا گزاریں تو یہ بہتر ہو جاتی سچویشن. اور ہم کسی انفارچونیٹ یا کسی ایسے عمل سے باز رہتے ہیں جس میں ہمیں بعد میں افسوس کرنا پڑے, ندامت کا سامنا کرنا پڑے, ریگریٹ کرنا پڑے. تیسرے نمبر پہ بات یہ کرتا ہے کہ دباؤ کو کم کرتا ہے. دباؤ یا اسٹریس یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, ہر سچویشن میں آتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک کرائسس سچویشن ہے, آپ وہاں پر کمانڈر ہیں, پولیس آفیسر ہیں, آپ نے سچویشن کو ڈیل کرنا ہے, ساری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آج کل تو میڈیا کا دور ہے, میڈیا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ کے ہر موو کی طرف دیکھا جا رہا ہے, اس پہ کامنٹس پاس کیے جا رہے ہیں, کامنٹری کی جا رہی ہے, لائیو رپورٹنگ ہو رہی ہے. تو آپ پہ کتنا اسٹریس ہوگا؟ یقیناً بہت زیادہ اسٹریس ہوگا. اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں, جو ہم نے کل بھی بات کی تھی اور اس میں ہم نے ڈاکٹر ہاوے شلوسبرگ کا حوالہ دیا تھا, نیو یارک پولیس کا, جنہوں نے 1979 میں جب اسٹڈی کی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کرائسس سچویشن ہے اس کے اندر صرف پولیس ہی اسٹریس میں نہیں ہوتی, صرف ہوسٹیجز اسٹریس میں نہیں ہوتے, جو ہوسٹیج ٹیکر ہے, جو سبجیکٹ ہے, وہ خود بھی بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتا ہے, وہ خود بھی بہت زیادہ دباؤ میں ہوتا ہے, وہ خود بھی ایک بہت ہی مشکل ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے, وہ بہت مشکل ایموشنل پوزیشن سے گزر رہا ہوتا ہے, سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اور آپ کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہوئی, اس نے تو خود یہ سچویشن کریٹ کی ہے. تو بھائی کریٹ تو انسان بہت سارے کام اپنے ہاتھ سے کر بیٹھتا ہے, لیکن پھر جب وہ ان سچویشن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ سچویشن کا کیپچر ہو جاتا ہے اس میں جا کے, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑے نقصان ہو گئے, اس کے ساتھ بڑی پریشانیاں ہو گئی, اور پھر وہ اس سچویشن کے اندر پھنس چکا ہوتا ہے, نکل آسانی سے اس سچویشن سے سکتا نہیں. تو اس وجہ سے اس کے اپنے اوپر بہت اسٹریس ہوتا ہے, بہت پریشر ہوتا ہے, بہت دباؤ ہوتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ یہ دباؤ کم ہو جاتا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دباؤ کم ہو جاتا ہے. ہم نے ایسے کرائسس سچویشنز دیکھی ہیں, ایسے بڑے بڑے حادثات واقعات دیکھے ہیں جس میں کیمپ لگانا پڑ جاتا ہے, 2 3 4 دن تک اس سچویشن کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. کراچی میں جہاز گر گیا تھا پچھلے سال رمضان میں, آپ کو یاد ہوگا رمضان کے آخری عشرے میں 4-5 روزے رہ گئے تھے, کراچی میں ایک جہاز گر گیا تھا. تو اس وقت ہم جو تھے, ہمارے ایریا میں عیدھی کا سرد خانہ تھا, یہ ساری باڈیز وہاں پر لائی گئیں اور وہیں پر پھر فورینزک ان کی ایگزامینیشن ہوئی, ڈی این اے ایگزامینیشن ہوئی. تو اس وقت بہت سٹریس تھا, بہت پریشانی تھی جب شروع میں یہ واقعہ ہوا کہ تمام باڈیز کی ایگزامینیشن ہونی ہے, لوگ اپنے لواحقین آ رہے ہیں اپنے لوگوں کی, اپنے پیاروں کی باڈیز لینے کے لیے, اور ہم انہیں باڈی نہیں دے سکتے جب تک کہ ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہو جائے, جب تک کہ ڈی این اے رپورٹس نہ مل جائیں, جب تک کہ میچ نہ ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے حادثے میں باڈیز کا بہت برا حال ہو جاتا ہے, انفارچونیٹلی بڑے بدقسمتی سے بہت برا حال ہوتا ہے اس میں باڈیز کا, اور ان کو آسانی سے ڈیٹیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا. آپ صرف کسی کو جوتے کی سول کی بیس پر اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہو سکتا ہے, گھڑی کی بیس پہ, اس طرح کی چیزوں کی بیس پہ آپ اندازہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ اندازے ہوتے ہیں. اس لیے کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ جو ہے وہ ٹائم لیتی ہے, اور وہ ٹائم لوگ
ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ عید بھی سر پہ تھی اس موقع پہ، باقی چیزیں بھی تھیں. وہاں ہم نے پولیس کیمپ اسٹیبلش کیا، وہیں پولیس سرجن بلا لیے، وہیں چیزیں چلنے لگیں. وہاں پر ایک ریموٹ یونٹ بن گیا، موبائل یونٹ بن گیا جو ڈی این اے ٹیسٹنگ کر رہا تھا. یہ تمام چیزیں ہوئیں. تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو شروع کا ٹائم تھا وہ بہت ٹف تھا. شروع میں بہت ٹف ٹائم تھا، ہر طرف سے پریشر آ رہا ہے، ہر طرف سے کالز آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، پریشان ہو بھی رہے ہیں، خود بھی بہت فرسٹریشن کا شکار ہیں لوگ بیچارے. دکھ بھی تھا، غم بھی تھا. عید بھی آ گئی تھی، عید کے دن بھی وہیں گزرے، ہمارے بھی ان کے بھی، اور آتے جاتے وہاں پر ہمارے گزرے. ان لوگوں کا بھی اس طرح رہا، شفٹس میں ڈیوٹیز بھی چلتی رہیں. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا ایک بات تھی کہ وہ جو پریشرز تھے وہ کم ہوتے جا رہے تھے، وہ اسٹریس جو تھا وہ کم ہوتا جا رہا تھا، وہ دباؤ کم ہوتا جا رہا تھا. جو پہلے جذباتیت بہت زیادہ تھی، وہ جذباتیت وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کم ہو رہی تھی، اور لوگوں میں شعور بڑھ رہا تھا. پہلے تو لوگ ہمارے سمجھانے سے بالکل سمجھ ہی نہیں رہے تھے، یا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے یوں کہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگ ہماری بات سمجھنے لگے، اور انہوں نے ہماری بات کو ایکسیپٹ کیا، ایگری کیا، اور پھر وہ تھوڑا پیشنٹ ہو گئے، پھر وہ تھوڑا صبر کرنے لگے، پھر وہ تھوڑا برداشت تحمل سے کام لینے لگے، جب تک کہ ٹیسٹ کے رزلٹ نہ ملتے گئے. اور اس طرح سے ایک ایک کر کے باڈیز لوگوں کے لواحقین کے حوالے کی گئی. ایک دو کنفیوژنز بھی ہو گئیں بڑی انفارچونیٹ قسم کی، کہ جس میں کہ کس کی باڈی کس کو چلی گئی ہے، اس بارے میں شک پیدا ہو گیا. پھر وہ ری ٹیسٹنگ ہوئی، ری ٹیسٹنگ کے بعد تسلی ہوئی کہ نہیں ٹھیک تھا جو پہلے کیا گیا. تو یہ سچویشنز جو ہوتی ہیں، کوئی بھی کرائسس کی سچویشن ہو، میں نے تو ایک ایسی سچویشن جو مجھے اچانک یاد آ گئی وہ میں نے آپ سے ذکر کی. ایسی جو بھی کرائسس سچویشن سے آپ گزرے ہوں گے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جذبات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، عقل بھی کام نہیں کر رہی ہوتی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو یہ تینوں پوائنٹس جو اوپر لکھے ہوئے ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جذبات کم ہوتے ہیں، شعور اور عقل بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور دباؤ کم ہوتا ہے، پریشر، سٹریس، یہ چیز کم ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد خاص طور پہ جن کرائسس سچویشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے بحرانی، جیسے یرغمالی بحران ہوتے ہیں، جن میں کہ سبجیکٹ کوئی ڈیمانڈز لے کے آتا ہے اپنی، تو وقت جیسے ایسے گزرتا ہے ویسے سبجیکٹ کی توقعات کم ہوتی ہیں. سبجیکٹ کون ہے؟ ہوسٹیج ٹیکر ہے، وہ کرمنل ہے، وہ کلپریٹ ٹیررسٹ ہے جس نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سبجیکٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کم ہوتی ہیں، سبجیکٹ کی توقعات کم ہونے لگتی ہیں. پہلے وہ سمجھتا ہے، وہ یہ سوچ کر آیا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا مجھے مل جائے گا، جو میری ڈیمانڈ ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی، کیونکہ میں لوگوں کو یرغمال بنا رہا ہوں. ان لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے تو کوئی کچھ بھی کرے گا، کسی بھی طرح کرے گا، اور میری ڈیمانڈز مان لی جائیں گی. اگر میں کہوں گا 2 گھنٹے میں یہ کام کرو تو وہ 2 گھنٹے میں ہو جائے گا. اگر میں کہوں کہ مجھے ابھی فلاں چیز چاہیے فوراً بغیر کسی ڈیلے کے، تو وہ فوراً مجھے پیش کر دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی وہ سوچیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے اور اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس طرح سے چیزیں نہیں چل رہی ہوتی جیسے وہ سوچ کے گیا ہوتا ہے، تو اس وقت پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ جو ہائی فائی ایکسپیکٹیشنز لے کر آیا تھا کہ جی میں جو سوچوں گا وہ فوراً ہو جائے گا، جو چاہوں گا وہ فوراً مل جائے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ایکسپیکٹیشنز اس کی کم ہوتی ہیں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ایسا نہیں ہے جیسا میں سوچ رہا تھا. پریکٹیکلی حقیقت حال اس سے کافی مختلف ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر آن اے لائٹر نوٹ، اس پوائنٹ کے اوپر جو یہ توقعات کم ہونے والا پوائنٹ ہے، اس کے اوپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر آپ آئے اور آپ کی بھرتی ہوئی، جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لے کر آئے ہوں گی. آپ نے کہا کہ جی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس میں جائیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ملے گا، یہ فیسلٹیز ہوں گی، یہ اتھارٹی ہوگی، یہ پاور ہوگی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ ہوا کہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے تھے. تو جیسے جیسے وقت گزرا آپ کی توقعات کم ہوتی گئیں، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی گئیں. بالکل یہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمیشہ جو ہائی فائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یا جو ایگزیجریٹڈ قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ریشنلائز ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، نیچے کی طرف آ جاتی ہیں. تو یہ بات ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ وقت گزرنے سے جو سبجیکٹ ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو سبجیکٹ کے ساتھ ایک تعلق بنانے، ایک اعتماد پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. ٹائم جیسے گزرتا ہے تو آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ سبجیکٹ کے ساتھ بات چیت کر کے، نیگوسیشنز کو اسٹارٹ کر کے، تو اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیں. ایک بات چیت کے ذریعے کسی شخص کے ساتھ آپ کا ایک تعلق جو بنتا ہے
وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور یہاں آپ کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ٹائم گزر رہا ہوگا تو آپ کو وہ ریپو اسٹیبلش کرنے میں، وہ تعلق اسٹیبلش کرنے میں، وہ اعتماد پیدا کرنے میں ایک موقع مل جائے گا، جو کہ فوری طور پہ نہیں ہو سکتا، وقت طلب ہوتا ہے. تھوڑا سا وقت گزرنے سے آپ کو وہ موقع آسانی سے ہاتھ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس کی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے، خفیہ معلومات آپ کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ خفیہ معلومات کون سی ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کسی بحرانی کیفیت میں کے اندر آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، آپ کے علاقے میں یا آپ کے شہر میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی، آپ کو ٹاسک کیا گیا کہ آپ کمانڈر کے طور پہ جائیں اور اس سچویشن کو ڈیل کریں. تو جیسے آپ وہاں پہنچے، پہلے تو آپ کو معلومات ہی نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ یہاں اندر کیوں گھس آئے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے پیچھے کون ہیں، یہ کس سے ہدایات لے رہے ہیں، یہ کس مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا ہے، ماضی کا ان کا ریکارڈ کیسا ہے، اگر یہ کرمنلز ہیں تو ان کا کرمنل ریکارڈ کیا ہے، ان کو کن لوگوں نے ڈیل کیا، ان کے ساتھی لوگ کون تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہے. یہ انٹیلیجنس ہے، یہ انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو ایکوپ کرتی ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں. لیکن یہ انفارمیشن ایک لمحے میں نہیں آ جاتی، یہ ٹائم مانگتی ہے. لہٰذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت گزرنے کے اثرات میں ایک یہ بھی ہوتی ہے، وقت گزارنے کے اثرات میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ وقت گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو پھر یہ انٹیلیجنس انفارمیشن بھی آپ کے پاس زیادہ آنے لگ جاتی ہے. اور زیادہ انٹیلیجنس انفارمیشن کے بارے، پولیس آفیسر کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جس کی انفارمیشن جتنی اچھی ہے وہ اتنا اچھا پولیس آفیسر ہے. اچھی سے مراد زیادہ بھی ہے، اچھی سے مراد اوتھینٹک بھی ہے، اچھی سے مراد بر وقت بھی ہے یا جلد از جلد بھی ہے. تو جتنا جلد از جلد جس کو زیادہ سے زیادہ اوتھینٹک انفارمیشن مل سکتی ہے وہ اتنا اچھا پولیس آفیسر کہلاتا ہے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ انفارمیشن آسانی سے مل رہی ہوتی ہے جو انٹیلیجنس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جس کی بیس پہ ہم اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو جب ہم انٹیلیجنس انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے بطور پولیس آفیسر، بطور کمانڈر؟ ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم بہتر فیصلہ سازی کر سکتے ہیں، ہم بیٹر ڈیسیجن کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس سچویشن میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. جیسے انفارمیشن آ گئی، انٹیلیجنس ہمارے پاس آ گئی، تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب اس سچویشن میں ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے، کیا بہتر فیصلہ ہے اس سچویشن میں، کیا ایسا طریقہ کار ہے اس سچویشن میں جس کو ہم استعمال کر کے اس سچویشن سے، اس صورتحال سے آسانی سے یا خیر سے طریقے سے نکل سکتے ہیں، پیسفلی اس سچویشن سے باہر آ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو ٹائم گزرنے کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن ملتی ہے اور پھر بہتر ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں، بہتر فیصلہ سازی کر سکتے ہیں. اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری پوائنٹ میں کہ صرف وقت ہی، تنہا وقت ہی ہمارا سب سے اہم ہتھیار ہے. یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے اہم ٹول ہے، ہمارا سب سے اہم ہتھیار ہے، ہمارا سب سے اہم جو ہے وہ اوزار ہے، یا ہمارے لیے ہمارے ہاتھ میں جو کنجی ہے وہ ٹائم ہے. کیونکہ یہ بڑا کی فیکٹر ہوتا ہے. اگر ٹائم آپ کی سائڈ پہ ہے، یعنی آپ کو ٹائم مل رہا ہے آپ کی مرضی کا، اور اس ٹائم کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، پروگریس کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر ٹائم آپ کے لیے بہت ہیلپ فل چیز ہے. لیکن اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا یا ٹائم آپ کے خلاف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے لیے پرابلمز ہیں. اس سچویشن کو ڈیل کرنے میں بھی پرابلم ہیں، اور کرائسس سے باہر نکلنے میں بھی پرابلم ہے، ڈیسیجن میکنگ میں بھی پرابلمز ہیں. ٹائم از یور بگیسٹ یا موسٹ امپورٹنٹ ٹول. تو اس کے ساتھ ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس ٹریننگ میں، اس ماڈیول میں، جو کہ بیہیویئرل چینج اسٹیئر وے کہلاتا ہے. بیہیویئرل چینج اسٹیئر وے. بیسیکلی یہ سیڑھی جو ہے وہ بنا کر ایک دکھائی گئی ہے یہاں پر آپ کو، جس میں آپ لیفٹ سے شروع ہوتے ہیں اور رائٹ کی طرف آپ قدم بقدم زینہ بزینہ اوپر بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ سیڑھی کی مثال یہاں اسٹیئر وے کی مثال، اسٹیئر وے کہتے ہیں سیڑھی کو، تو اسٹیئر وے کی یا سیڑھی کی مثال اس لیے دی گئی ہے کیونکہ سیڑھی جو ہے اس پہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، اوپر بڑھتے ہیں، اوپر کی طرف. ایک سیدھا راستہ ہے، ایک پلین راستہ ہے، اس پہ بھی آپ ایک ایک سٹیپ لے کے آگے جاتے ہیں، لیکن آپ اوپر نہیں بڑھ رہے ہوتے، آپ کی لیول اپ نہیں ہو رہا ہوتا.
اسٹیئرس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر اسٹیپ پہ آپ کا لیول اپ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا اسٹیج اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، آپ بلندی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ اپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھنے سے ہر اسٹیپ کے اوپر آپ ایک نیا اسٹیٹس یا ایک نئی پوزیشن اچیو کر رہے ہوتے ہیں، ایک نیا بیریئر کراس کر رہے ہوتے ہیں، ایک نئی سچویشن میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا اس میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اسٹیئرس کے اندر، سیڑھیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سیڑھی کے اوپر اسٹیبل ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر دوسری سیڑھی پہ جاتے ہیں، وہاں بھی اسٹیبل ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، تیسری سیڑھی پہ جاتے ہیں، وہاں بھی اسٹیبل ہوتے ہیں، اور یوں ایک ایک اسٹیپ پہ اپنی اسٹیبلٹی گین کر کے آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی بھی وقت کسی بھی اسٹیپ پہ آپ رک سکتے ہیں، آپ کے اندر اسٹیبلٹی موجود ہوتی ہے، اور اس اسٹیپ پہ رک کر آپ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سانس لے سکتے ہیں، ریلیکس کر سکتے ہیں، یا آگے بڑھنے کے لیے مزید اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سیڑھی کے استعمال کا، اسٹیئر وے کو یوز کرنے کا کے مختلف کانسیپٹس ہیں۔ اس لیے یہاں بیہیویئرل چینج اسٹیئر وے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بیہیویئرل چینج اسٹیئر وے کیا ہے، یہ آئے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ کرائسس نیگوسیشنز کے اندر، سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے مؤثر سننے کی مہارت، یعنی ایکٹیو لسننگ سکلز، جس کا میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ ہیئرنگ کیا ہے؟ صرف آواز کو سننا، آواز آپ کے کان میں آ رہی ہے، ہیئرنگ ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف باتیں اگر آپ کے اطراف میں ہو رہی ہیں، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو سب کی بات آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، سب کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، دیٹ از ہیئرنگ۔ آپ اس میں سے کسی کو غور سے سن نہیں رہے، کسی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ روٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کانوں میں باتیں پڑ رہی ہیں، دیٹ از ہیئرنگ۔ اب آپ ان میں سے سچویشن بدلتی ہے یا سچویشن کو اس طرح لیتے ہیں کہ کئی لوگ بات کر رہے ہیں، آپ کے کانوں میں آواز پڑی، لیکن آپ کسی خاص شخص کی یا کسی خاص ٹاپک کی گفتگو کو سن کر اس پر متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ معلومات، اس گفتگو کو غور سے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لسننگ ہوتی ہے۔ ہیئرنگ سے لسننگ میں بدلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہیئرنگ میں صرف آواز کا آنا کافی ہے، لیکن لسننگ میں آپ اسے سن بھی رہے ہیں، اس کا میسج کیا ہے اس کو حاصل بھی کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ایکٹیو لسننگ سکلز ہیں، ان کے اندر میں نے بتایا تھا کہ آپ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، نہ صرف کانوں سے سن رہے ہیں بلکہ آپ کی باڈی، آپ کا فیس، آپ کی پوری اٹینشن، فزیکل اور مینٹل کمپلیٹ اٹینشن جو ہوتی ہے وہ سامنے والے کی طرف ہوتی ہے جو بات کر رہا ہے، اور آپ اس کی بات کو سمجھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کے ساتھ ایک قسم کا آپ کا ایک کنیکشن بلڈ ہو رہا ہوتا ہے، نہ صرف اس بات کے ساتھ بلکہ اس شخص کے ساتھ۔ مؤثر سننے کی مہارت سب سے پہلے ضروری ہے، ایکٹیو لسننگ سکلز، کہ آپ تمام فزیکل اور مینٹل اپنی توجہ کے ساتھ بات چیت سننا شروع کر دیں سامنے والے شخص کی، اپنے سبجیکٹ کی۔ دوسرے نمبر پہ ایمپتھی، ہمدردی۔ ایمپتھی، ہمدردی سے بھی ایک سٹیپ آگے کی چیز ہے۔ ہمدردی کے لیے تو لفظ سمپتھی کا یوز ہوتا ہے۔ ایمپتھی یہ ہے کہ ہم سامنے والے شخص کو یہ کہیں کہ جو سچویشن سے تم گزر رہے ہو میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں، جس سچویشن سے تم گزر رہے ہو میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ یعنی یہاں یہ بتانے کی ہے ضرورت کہ آپ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں وہ سچویشن آپ اکیلے نہیں بلکہ ہم بھی آپ کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس تعزیت پہ جاتے ہیں، افسوس کرنے جاتے ہیں کسی کی ڈیتھ کا، یا پولیس آفیسرز ہوتے ہوئے ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جن کے کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے، مرڈر ہو گیا ہوتا ہے بعض اوقات، اور یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہوتا ہے، اب وہ کیس درج ہوتا ہے اس کے پاس، اس کے لیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان سے جو بات ہمیں کرنی چاہیے، اور ہم میں سے بہت سے پولیس آفیسرز یہ کرتے ہیں، تقریباً سب یہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے اس سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا، آپ کے کسی شخص کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کے بچے کی، آپ کے بھائی کی، آپ کے والد کی، آپ کے عزیز کی، آپ کے دوست کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا ان کا، بڑا افسوس ہوا، اور ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہاں آپ ایمپتھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ جو پریشانی، جو دکھ، جو تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں ہمیں اس کا احساس ہے، اس کا اندازہ ہے، اور ہم اس میں شریک ہیں۔ یہ ایمپتھی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کسی سے
سبجیکٹ سے بات کر رہے ہیں. یہ سب ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے پوائنٹس میں سبجیکٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. سبجیکٹ کون ہے؟ جس نے کسی کو یرغمال بنایا ہوا ہے یا جو ایک ایکسپریسو یا انسٹرومنٹل سچویشن آپ کے سامنے لے کر آ گیا ہے اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے, آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں, نیگوسیشن شروع کر رہے ہیں. وہاں پر سب سے پہلے ایکٹیو لسننگ سکلز, یعنی کہ آرام سے, تسلی سے, پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں. دوسرا, اس کے ساتھ ایمپتھی ڈیولپ کریں کہ آپ جس پریشانی سے گزر رہے ہو مجھے اس کا اندازہ ہے. ظاہر ہے وہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہے, جبھی تو اتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا ہے. کون ہوگا جو نارمل اور عام صورتحال میں خوش باش ہوگا اور وہ ایسا قدم اٹھا لے گا؟ وہ اتنا بڑا نقصان اپنا سامنے نظر آ رہا ہو اس کو کہ میرا اتنا نقصان ہو سکتا ہے, مجھے اتنا رسک ہے, پھر بھی وہ یہ قدم اٹھا لے, تو یقیناً وہ پریشانی کی صورت میں یہ قدم اٹھاتا ہے. وہ بڑی پریشانی سے گزرا ہوا ہوتا ہے. تو آپ اس پریشانی کا اس سے ذکر کر کے کہتے ہیں, اس کی پریشانی سن کر کہتے ہیں کہ بھائی میں سمجھ سکتا ہوں آپ بہت پریشان ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا گزری ہے. یہ الفاظ, یہ جملے, یہ بڑا معنی رکھتے ہیں اور سامنے والے کو یہ میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی پریشانی اور اس کی دکھ میں اس کے ساتھ شریک ہیں. تیسرے سٹیپ پہ آپ تعلق اور اعتماد کی بات کرتے ہیں, ریپو ڈیولپ کرتے ہیں, ایک کنیکشن بلڈ کرتے ہیں. کنیکشن بلڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اس کی بات سن نہیں رہے بلکہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں اس کو کہ میں آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں, میں آپ کی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے خلاف نہیں ہوں. یہ جو ہم نے ہمارے اندر ایک چیز ہے, نیچرل ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے یا وہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے, وہ نیچرلی ہم میں ہوتی ہے. وہ پولیس آفیسرز کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ہر شخص کو اور ہر سچویشن کو ایک خاص اینک سے دیکھتے ہیں. ایک اینک تو یہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں کے اوپر لگائی ہوئی ہے, جو آئی سائٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن ایک اینک ہوتی ہے, وہ ہم پولیس والے, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہم نے وہ اینک لگائی ہوتی ہے اور ہم پورے معاشرے کو اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ ہوتی ہے صحیح اور غلط کی اینک نا, جس میں ہم کہتے ہیں قانون کے مطابق کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, اصول کے مطابق کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, یا معاشرتی حوالوں سے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم صحیح اور غلط کے پیمانے سے چیزوں اور لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو ہم ایک شخص جو ہوسٹیج ٹیکر ہوگا, جس نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہوگا, اچھی بلی ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ہوگی, ہمیں ایک پریشانی سے دوچار کیا ہوا ہے, ہمیں ایک کرائسس میں پھنسایا ہوا ہے, ہم اسے برا شخص ہی سمجھیں گے, ہم اسے غلط شخص ہی سمجھیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ تو شخص بہت ہی برا آدمی ہے. ہمارا دیکھیں, ہمارے اندر کرمنلز کے بارے میں سمپیتھی بہت کم ہوتی ہے, کرمنلز کے بارے میں ہمدردی ہمارے دلوں میں بہت کم ہوتی ہے. ہم کرمنل کے حوالے سے سخت قدم اٹھانے کے عادی ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اکثر و بیشتر, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے ہمارے دل میں کوئی رعایت یا کوئی جسے کہنا چاہیے کہ سمپیتھی وہ نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر آپ کو اس سبجیکٹ کو, اسی لیے اسے سبجیکٹ کہا جا رہا ہے. یہ بھی میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ اسے سبجیکٹ کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سبجیکٹ ایک نیوٹرل ٹرم ہے. نیوٹرل سے مطلب وہ نہیں جو آج کل نیوٹرل کی بات ہم کرتے پھرتے ہیں سارے, سیاسی مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب جینوئنلی نیوٹرل ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ جو ہے وہ نہ ہی کسی نیگیٹو ٹرم میں یوز ہو رہا ہے نہ پازیٹیو ٹرم میں یوز ہو رہا ہے. نہ ہم اس کو کرمنل کہہ رہے ہیں, نہ ہم اس کو ایک اچھا انسان یا ایک مجبور شخص کہہ رہے ہیں, نہ ہم اس کو کلپریٹ کہہ رہے ہیں, نہ اسے ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, اور نہ ہی ہم اسے ایک فریڈم فائٹر یا کوئی اور ایسا پازیٹیو ٹائٹل دے رہے ہیں. سبجیکٹ جو ہے وہ ایک نیوٹرل ٹائٹل ہے, یعنی یہ اپنے ذات میں نہ ہی پازیٹیو ہے نہ ہی نیگیٹو ہے, نہ یہ اس کی اچھائی بیان کر رہا ہے نہ یہ اس کی برائی بیان کر رہا ہے, نہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم صحیح ہو نہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم غلط ہو, یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک سبجیکٹ ہو جس کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں. اور سبجیکٹ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جب ذکر ہو اور ہم اسے بار بار سبجیکٹ کے نام سے پکاریں تو سبجیکٹ ایسا لفظ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹس اس کے بارے میں پیدا نہیں ہوں گے. اگر ہم اسے کرمنل کہیں تو جب کرمنل کا نام آتا ہے تو پولیس افسر کرمنل کے بارے میں تو نیگیٹولی سوچتا ہے. اگر اسے ٹیررسٹ کہیں تو پولیس افسر ٹیررسٹ کو تو دوست نہیں کہے گا, ٹیررسٹ کو تو اچھا نہیں کہے گا, یا ٹیررسٹ کے بارے میں اچھا تو نہیں سوچے گا, وہ نیگیٹو ہی سوچے گا. تو ہم کرمنل یا ٹیررسٹ اس طرح کے الفاظ نہیں کہتے اس کو, اسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں تاکہ ہم اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنے سے, ہر بار اس کے بارے میں برا سوچنے سے باز رہیں. ایک نیوٹرل ٹرم استعمال کرتے ہیں, اور نیوٹرل ٹرم اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ وقت پڑنے پہ ہم اس سے بات چیت بھی کر سکیں, اس کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکیں, اس کے ساتھ ایمپیتھی بھی ڈیولپ کر سکیں, ہمدردی بھی ڈیولپ کر سکیں.
اور پھر تعلق اور اعتماد یعنی اس کے ساتھ ایک ریپو بلڈ کر سکیں، اس کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کر سکیں اور اسے یہ ٹرسٹ دے سکیں کہ دیکھیں میں یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. یہ مت سمجھیں کہ میں وہ پولیس آفیسر ہوں جو صرف اپنا وقت نکالنے کے لیے آپ سے جھوٹے سچے وعدے کر رہا ہے اور جب آپ پکڑے جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو ہم سخت ترین کرمنلز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کام نہیں کرنا ہے ہم نے، یا وہ کام ہم نے کم از کم اس کا میسج نہیں دینا ہے. ہم نے اس کو سبجیکٹ کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم آپ کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات چیت میں سنسیئر ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ خدشات ہیں، کچھ ہمارے بھی کنسرنز ہیں جن کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک اس طریقے سے ریپو بلڈ کرنی ہے اور ایک انداز کے ساتھ بات کرنی ہے اس سے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ وہ ہے اثر و رسوخ. جب آپ بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، پھر آپ ایک کنیکشن بلڈ کرتے ہیں اور آپ کا اس کا اعتماد کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی ایسی سچویشن بن جاتی ہے آہستہ آہستہ جس میں آپ اس پہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، آپ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، آپ اس سے اپنی مرضی کی بات منوا سکتے ہیں. دس از کالڈ اثر و رسوخ یا انفلوئنس. انفلوئنس کرنے کا مطلب کسی کو آمادہ کر لینا اپنی مرضی کی بات اس سے کروانے سے. تو کسی کو اپنی مرضی کی بات کروانے پہ آمادہ کرنا آسان کام نہیں ہے. بائی فورس تو آپ لوگوں سے کام کروا سکتے ہیں. آپ پولیس آفیسر ہیں، آپ یونیفارم پہنتے ہیں، آپ کے پاس ویپن ہے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آپ اپنے علاقے کے اندر لوگوں سے زبردستی کام کروا سکتے ہیں زور کی بیس پہ. قانونی بات کر رہا ہوں، غیر قانونی کام کی تو ظاہر ہے کوئی بات نہیں کرے گا، نہیں کرنا چاہے گا. لیکن قانوناً جو کام کرنا ہے وہ آپ زور کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں. لیکن دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے کنیکشن بلڈ کریں، آپ ان کو ٹرسٹ میں لیں، اعتماد میں لیں، اور اس سے پھر فائدہ یہ ہو کہ آپ ان کو کنونس کر کے ان سے کام کروائیں، ان کو انفلوئنس کر کے ان سے کام کروائیں، ان کے سوچ بچار پہ، ان کے بات کرنے کے انداز پہ، ان کے خیالات پہ آپ انفلوئنس کریں. انفلوئنس جب آپ کریں گے تو پھر آپ کا ان کے اوپر ایک اثر و رسوخ قائم ہوگا. اور جب آپ کا ان پہ اثر و رسوخ قائم ہوگا، آپ انہیں انفلوئنس کریں گے، تو پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ ان کو ان کے طرز عمل میں تبدیلی بھی لے آ سکتے ہیں. جب بات چیت کی، جب بات چیت سے ایک کنیکشن قائم ہو گیا، آپ انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں آ گئے، اب آپ کا اس پہ ایک انفلوئنس ہے، تو اس انفلوئنس کی وجہ سے آپ اس کے طرز عمل میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، جس کے لیے ہم اسے کہتے ہیں بیہیویئرل چینج، یعنی طرز عمل میں تبدیلی. اسٹیئر وے یعنی سیڑھیاں، کہ سیڑھی بہ سیڑھی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، زینہ بہ زینہ آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں نیگوسیشنز کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اور اپنے انداز کے ذریعے، تاکہ آپ اس کے جو سبجیکٹ ہے اس کے بیہیویئر کو الٹیمیٹلی چینج کرنے کی قابل ہو جائیں، ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ جب آپ اس کے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہوں. اور یہ آپ کے لیے ایک بڑا سکسیزفل پوائنٹ ہوتا ہے. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ سمجھیں کہ آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں بطور پولیس آفیسر، بطور نیگوشیٹر. اب نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم بات کرتے ہیں، اب آ جاتی ہیں ہماری اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس، یعنی کون سی ہم نے اسٹریٹجی رکھنی ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا ٹیکنیکس استعمال کرنی ہے، اور یہ کس سچویشن میں کون سی ٹیکنیکس ہمارے زیادہ کام آئیں گی. یہ جنرلائز ڈیفینیشنز ہیں. ہر سچویشن میں ہر ٹیکنیک استعمال ہو یہ ضروری نہیں ہے. اور یعنی کہ انسٹرومنٹل سچویشن کی اگر ہم بات کریں تو انسٹرومنٹل سچویشن کون سی ہے؟ جس میں سبجیکٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو یرغمال بنا رہا ہے، ایک شخص یا ایک سے زیادہ شخص کو یرغمال بنا رہے ہیں، اور یرغمال بنانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ کسی تیسرے فریق سے اپنے کوئی مطالبات منوانا چاہتے ہیں، اور عام طور پہ ٹھوس اور بڑے واضح مطالبات ہوتے ہیں. تو اپنے ٹھوس اور واضح مطالبات کسی تھرڈ پرسن سے منوانے کے لیے وہ ایک یا ایک سے زائد اشخاص کو ہوسٹیج بنا رہے ہیں، یرغمال بنا رہے ہیں. یہ انسٹرومنٹل سچویشن. اب ہر انسٹرومنٹل سچویشن میں ایک جیسی ٹیکنیکس استعمال نہیں ہوں گی. اگر یہاں 10 ٹیکنیکس آپ کو بتائی جا رہی ہیں تو 10 ٹیکنیکس جو ہیں وہ 10 کی 10 ہر سچویشن میں استعمال، ہر انسٹرومنٹل سچویشن میں استعمال نہیں ہوں گی. کسی انسٹرومنٹل سچویشن میں ممکن ہے آپ کو 4 ٹیکنیکس استعمال کرنے کا موقع ملے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر دیکھتے ہوئے، سبجیکٹ کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، ہوسٹیجز کو دیکھتے ہوئے، وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے میں ان 10 میں سے کوئی 3 یا 4 یا 6 یا 8
ٹیکنیکس استعمال کر سکتا ہوں اور استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، ٹرائی کر سکتا ہوں، اٹیمپٹ کر سکتا ہوں، تو آپ پھر اتنی ہی ٹیکنیکس استعمال کریں گے جتنی آپ اس سچویشن کے حساب سے گراؤنڈ کے اوپر کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر آپ مناسب سمجھیں گے. لیکن تمام ٹیکنیکس آپ کو پتہ ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ میں یہ ٹیکنیک استعمال کروں یا یہ کروں یا یہ کروں یا یہ کروں. اب ہم ان ٹیکنیکس کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلا انسٹرومنٹل سچویشن کے اندر کیا ہے کہ وقت حاصل کرنے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیں. یعنی سبجیکٹ آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشن اپنی ڈیمانڈز بتا رہا ہے، اپنے مطالبات بتا رہا ہے، اور آپ فوری طور پہ انکار تو نہیں کر سکتے، صفحہ انکار کر دیں کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا. وہ کوئی ایسا مطالبہ بھی بتائے جو بالکل ان ریزنیبل ہو اور واضح مطالبہ ہے، بڑا کلیئر مطالبہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن وہ جناب کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ کلبھوشن یادو ہے، کلبھوشن یادو جو انڈین ایجنٹ پکڑا گیا پاکستان میں. اب جناب کوئی کہیں جاتے ہیں کچھ لوگ ایک جتھا، اور وہ جا کے کچھ لوگوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ کلبھوشن یادو جو حکومت کی اس میں ہے، حراست میں ہے، اس کو فوری طور پہ پھانسی دی جائے، ہمارا مطالبہ ہے. تو آپ سنتے کے ساتھ کہیں گے کہ بھئی یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں، ان کے اندر ایک نہیں 100 قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. انٹرنیشنل لاء کو دیکھنا پڑتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا پڑتا ہے. ہم ایسے ہی آنکھیں بند کر کے یہ کام تھوڑی کر دیں گے. یہ کیسی بیوقوفانہ بات ہے. لیکن آپ یہ بات اپنے سبجیکٹ سے کبھی نہیں کہیں گے، بلکہ ٹال مٹول سے کام لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کی یہ پوری نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اس کو صفا انکار، اس کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہہ دیں گے. آپ اسے یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، یہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے، یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کہیں گے آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بات چیت کے ذریعے ٹال مٹول کر کے وقت حاصل کریں گے، اور اس دوران سوچیں گے کہ اب اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں ایک شخص نہیں ہے جس کی زندگی ہے، اس نے کچھ لوگوں کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، ان تمام کی زندگی بھی خطرے میں ہے. اس لیے آپ کو دانش مندی سے کام لینا ہے، حوصلے سے کام لینا ہے، اور تھوڑی سی مائنڈ کو اپلائی کر کے آپ نے کام لینا ہے. اگر آپ سمپلی یہ بات کہہ دیں، جیسے ایک مثال ہم نے دی ابھی کہ کہہ دیں بھائی تم نے خودکشی کرنی ہے تو کر لو، تو آپ کو تو پتہ ہے اس کے ہاتھ میں اس وقت نہ خنجر ہے، نہ چاقو ہے، نہ پسٹل ہے، نہ وہ کوئی چھت کے کنارے پہ کھڑے ہوئی ہے کہ جناب ایک دم کود جائے گی. تو اس کو کہنے سے صرف ایک فیلنگ دینی ہے، اس کو ایک میسج دینا ہے اس کو، تو یہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن جب وہ ایسی سچویشن کے اندر یرغمالی پوزیشن ہو، انسٹرومنٹل سچویشن ہو، جس کے اندر وہ یرغمالیوں کو نقصان پہنچانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، اور ہم اسے اٹھا کے یہ کہہ دیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا بالکل بھی، آپ نے جو کرنا ہے کر لو، تو وہ واقعی جو کرنا ہے وہ کر گزرنے کی کیفیت سے دوچار بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ ایسی سچویشن میں بھی جا سکتا ہے جہاں کہے کہ اچھا مجھے جو کرنا ہے میں کر لوں، تو پھر میں کرنا شروع کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ چلے کہ کسی یرغمالی کی جان کو کوئی نقصان ہو گیا، یا خدا نخواستہ کوئی یرغمالی جان سے چلا گیا، اس نے کسی کا خون کر دیا، کسی کی جان لے لی، تو بعد میں آپ بڑا ریمورس اور ریگریٹ فیل کریں گے. اس لیے اس وقت فوری طور پر اس قسم کا انکاری جملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹال مٹول سے کام لینا ہے. کسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا ٹائم حاصل کرنے کے لیے باتوں میں لگانا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں تو ہمیں ٹائم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اسے باتوں میں لگانا ہے. یہ پہلی ٹیکنیک یہ ہے ہماری. دوسرے نمبر پہ سبجیکٹ کی ایکسپیکٹیشنز کو کم کرنا بھی ہماری ٹیکنیک ہے. صرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو اس کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اگر ایسی گفتگو کریں، ایسی باتیں کریں، اور اپنی باتوں کے درمیان اسے یہ سمجھائیں کہ بھئی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ جو ایکسپیکٹیشنز آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ تو بہت ہیوج ہے، یہ دے آر ٹو مچ ٹو بی فلفلڈ، یو آر آسکنگ فار ٹو مچ، آپ بہت زیادہ چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ بات چیت کے ذریعے اگر اسے یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کی توقعات کو کم کرنے کا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ توقعات کو کم کرنا فائدہ مند ہوتا ہے ایک میسج اسے پہنچانے کے لیے، اور اسے اس بات پہ ذہنی طور پہ اس بات پہ لانے کے لیے کہ جو ایکسپیکٹیشن اس کی بہت ہائی تھی وہ تھوڑی سی نیچے آ جائیں. پھر اس کے بعد متعلقہ فرد یا سبجیکٹ جو ہے وہ ابتدا میں اپنے آپ کو طاقتور اور حالات کو قابو کرنے والا سمجھے گا. یعنی جو سبجیکٹ ہے وہ شروع میں یہ سمجھے گا کہ وہ بہت پاورفل ہے، کیونکہ اگر آپ
ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اپنے آپ کو، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا کبھی، آپ ایسا نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ ایک کمرے میں داخل ہوں، وہاں کچھ لوگ ہوں، انوسینٹ سویلینز، شہری عام لوگ، اور آپ وہاں پر بندوق لہرا دیں، پسٹل یا رائفل، اور کہیں کہ سب لوگ نیچے بیٹھ جاؤ اور خاموش ہو جاؤ، اور میں اگر کسی نے کچھ بولا یا کوئی ریزسٹ کیا تو میں گولی مار دوں گا، جان لے لوں، جان سے اس کی جان چلی جائے گی. تو اگر آپ اس طرح کریں تو ایک لمحے کے لیے تمام لوگ شوق میں آ جائیں گے، پھر وہ پریشان ہو جائیں گے، دہشت زدہ ہو جائیں گے، اور آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے. زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ وہ تمام لوگ دبک کے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے اور ہل بھی نہیں رہے ہوں گے. ایسی سچویشن میں سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ جب یہ سچویشن اچیو کرتا ہے اور تمام چیزیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اشاروں پر چل رہی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل، بہت زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ کمپلیٹلی اب میرے کنٹرول میں ہے، یہ سچویشن کمپلیٹلی اب میرے کنٹرول میں ہے، جو کچھ ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ میرے کہنے کے مطابق ہوگا، اور جو کچھ ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا جیسا میں چاہوں گا. لیکن اگلے پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جب تاخیری حربوں کا آپ استعمال کرتے ہیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں نا. اب آپ سرکاری ملازمت میں اور پولیس کی ملازمت میں ہمیں پتہ ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں. جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، سائل آتے ہیں جس کا ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ہم فوری طور پہ کر دیتے ہیں کہ لو بھائی اس کی ایف آئی آر کرو اور فوراً ملزمان کو اٹھا کے لے کے آؤ، گرفتار کرو ان کو قانون کے مطابق. تو یہ تو ایک فوری کرنے والا کام ہے. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہمارے کو بہت ساری ڈیلیئنگ ٹیکٹکس آتی ہیں. کبھی ہم اسے انکوائری میں لگا دیتے ہیں، کبھی ویریفیکیشن میں لگا دیتے ہیں، کبھی اعلیٰ افسران کو لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں احکامات دیے جائیں. یہ تمام چیزیں ہم کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. تو آپ کو بطور سرکاری افسر یا پولیس آفیسر جو ہے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بہت پتہ ہے کیسے استعمال کرنی ہے. تو یہاں ہمیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یا تاخیری حربے استعمال کرنے ہیں. اور جب ہم یہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں تو وہی سبجیکٹ جو پہلے اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتا تھا اور جو سمجھتا تھا کہ حالات کمپلیٹلی اس کے قابو میں ہیں، سچویشن کمپلیٹلی اس کے کنٹرول میں ہے اور اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب یہ آپ ڈیلے ٹیکنکس استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ سبجیکٹ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ حالات کمپلیٹلی اس کے قابو میں نہیں ہیں اور نہ ہی اس کا کمپلیٹ کنٹرول ہے ان کے اوپر، نہ وہ کمپلیٹلی اس کے قابو میں ہیں اور نہ ہی وہ اتنا زیادہ پاورفل ہے جتنی وہ پاورفل اپنے آپ کو شروع میں سمجھ رہا تھا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ چینج آتی ہے ٹائم کے ساتھ. جب آپ اس کو تاخیری حربے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے سب کچھ کہنے کے باوجود بھی سب کچھ ویسا ہو نہیں رہا جیسا میں چاہ رہا ہوں. تو پھر اس کی ایکسپیکٹیشن ذرا کم ہو جاتی ہیں اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ حالات کمپلیٹلی اس کے کنٹرول میں ہیں، جیسا کہے گا ویسے ہوگا، اس کے اشارے پہ چیزیں چلیں گی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے. اور پھر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات کمپلیٹلی میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا پہلے کہ میں جو کہوں گا، جو ڈیمانڈ کروں گا، جس طرح کروں گا اس طرح پوری کر دی جائے گی. بعد میں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ سب چیزیں میرے کنٹرول میں تو ہیں ہی نہیں، جو ڈیمانڈ میں کر رہا ہوں وہ پریکٹیکل ہوگی تو پوری ہوگی. اس کو پوری کرنے کے لیے جن لوگوں سے بات کرنی ہے ان سے بات کی جائے گی، جن کو ریکویسٹ کرنی ہے ان کو ریکویسٹ کی جائے گی، جن سے منظوری لینی ہے ان سے منظوری لی جائے گی. ان تمام چیزوں میں وقت لگے گا. تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی پاورفل نہیں ہے اس سچویشن کے اندر اور اس کو اس سچویشن کے اوپر اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چلے گی. ایسا نہیں ہے. ایکسٹرنل اور انٹرنل کئی اور فیکٹرز بھی ہیں جن کی بنا پر سچویشن کا نتیجہ نکلے گا. صرف اس کی سوچ کے مطابق یا صرف اس کے خیالات کے مطابق نتیجہ نہیں نکل جائے گا. پھر ایک اور چیز بات کہی کہ انیشیٹ کریں سودے بازی، بارگیننگ، گیو اینڈ ٹیک. اب بارگیننگ کیا ہوتی ہے؟ بارگیننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو آمادہ کریں کہ آپ اسے کوئی رعایت دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کو کوئی رعایت دے، یا آپ اسے کوئی چیز دے رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ آپ کو کوئی چیز دے. آپ اس کا کوئی بات مان رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کی کوئی بات مانے. دس از کالڈ گیو اینڈ ٹیک بارگیننگ. گیو اینڈ ٹیک، دینا اور لینا. جب آپ کوئی اس کو گیو کرتے ہیں تو اس سے کچھ ٹیک بھی کرتے ہیں. جب آپ اس کو کوئی رعایت دیتے ہیں تو آپ اس سے کوئی رعایت بھی لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بحرانی کیفیت ہے، ایک یرغمالی کیفیت ہے، ایک ایسا آپ کے پاس جو ہے سبجیکٹ ہے جس نے کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ایک گھر میں گھسا ہے مثال کے طور پہ اور ایک پوری فیملی کو یرغمال بنایا ہوا ہے اس نے، اور آپ سے وہ مختلف مطالبے کر رہا ہے.
تو آپ درمیان میں اسے کہتے ہیں کہ بھائی جو تم نے کہا تھا کہ میری فیملی جو ہے اس کو ایک سیف مقام پر پہنچا دیا جائے تو وہ ہم کر دیں گے، تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں اور ہم اس پہ عمل کر دیتے ہیں، لیکن تم یہ کر لو کہ تمہارے پاس یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر جو بچے ہیں جو بوڑھے ہیں انہیں تو رہا کر دو، پھر بھی تمہارے پاس 5 لوگ رہ جائیں گے، تو ان 3 لوگوں کو جو بچے اور بوڑھے ہیں کم از کم انہیں تو رہا کر دو۔ تو آپ اس سے گیو اینڈ ٹیک کی بارگیننگ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی فیملی کو سپورٹ دے دیں گے، آپ کی فیملی کو سیکیور کر دیں گے، سیف کر دیں گے، ان کو سیف مقام پر موو کر دیں گے، آپ اسے گیو کر رہے ہیں، آپ اسے آفر کر رہے ہیں، لیکن نتیجے میں یا بدلے میں آپ اس سے ایک ریکوائرمنٹ بھی کر رہے ہیں، گیو ہو گیا اب ٹیک بھی ہونا ہے، گیو کر دیا، دے دیا، رعایت دے دی، اس کو آفر کر دی، واپسی میں بدلے میں آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یہاں مغوی ہیں، جو یہ یرغمالی ہیں، ان کے اندر سے کم از کم بوڑھوں اور بچوں کو تو آپ نکلنے دو، بوڑھوں اور بچوں کو تو آپ جانے دو، ان کی صحت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، ان کی جانوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، وہ پریشان ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے آپ کا کیا بگاڑ لینا ہے، یا وہ آپ کا کیا کیا کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے نقصان میں نہ وہ آپ کے نفع میں، آپ انہیں تو باہر نکال دو۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک بارگیننگ ہوتی ہے، جب آپ بات چیت کرتے ہیں، جب کچھ وقت گزرتا ہے، جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی میری ایکسپیکٹیشنز پہلے بہت زیادہ تھیں لیکن اس کی ایکسپیکٹیشنز وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہیں، پھر سبجیکٹ کو جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی کنٹرول میں نہیں ہے سچویشن کے، اور اتنا پاورفل وہ نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھ رہا تھا کہ اس کے اشارے پہ سب کچھ ہوگا، تو اس وقت پھر آپ اس سے گیو اینڈ ٹیک کی بارگیننگ شروع کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ چلو میں تمہاری کوئی بات مانتا ہوں لیکن بدلے میں تم بھی میری کوئی بات مانو، اور یہ پھر آپ کی ٹیکٹکس کے اوپر ہے، یہ آپ کی سمجھ بوجھ کے اوپر ہے، آپ کی انٹلیکٹ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کون سی بات منواتے ہیں۔ سب سے اہم باتیں سب سے پہلے منوائی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ باتیں منوانے کی کوشش کی جاتی ہے جو ماننے والی بھی ہوں۔ اگر آپ یہی کہہ دیتے تھے کہ بھائی آپ سب یرغمالیوں کو چھوڑ دو، تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ اگر سب سے پہلے آپ کے کہتے ہی وہ سارے یرغمالیوں کو چھوڑنے کی بات کرے گا تو اس کے پاس تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے آپ ساری کی ساری بات ایک دفعہ میں نہیں کہتے، آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ پہلے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بوڑھوں اور بچوں کو چھوڑ دو، وہ بیمار ہیں یا ان کے کھانے کا وقت ہے یا ان کی دوائی کا وقت ہے، ان کا خیال کر لو، ان کو چھوڑنے پھر آپ اسے یہ آفر دے دیتے ہیں بھئی آپ کی فیملی کو سیکیور کر دیا جائے گا، یا کوئی اور آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مان لی جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ گیو اینڈ ٹیک بارگیننگ یعنی سودے بازی، کچھ لو کچھ دو والی پالیسی پر عمل درآمد شروع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات خاص طور پہ مینشن کر لیں کہ ہم اس کے لیے کچھ اسی وقت کریں گے جب وہ ہمارے لیے کچھ کر رہا ہوگا، یعنی اسے یہ میک شور کر دیں، سمجھا دیں، بتا دیں، کلیئر کر دیں کہ بھئی اگر آپ کو کچھ چاہیے، آپ کو اپنی کوئی ڈیمانڈ منوانی ہے، آپ کو اپنی کوئی بات منوانی ہے، تو آپ کو ہمارے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ جب آپ ہمارے لیے کچھ کریں گے تبھی ہم آپ کی ڈیمانڈ مانیں گے، تبھی ہم آپ کی بات مانیں گے۔ جب ہم آپ ہمارے لیے کچھ کریں گے، جب آپ ہماری بات مانیں گے تو ہی ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ نہیں۔ اگر یہ میسج چلا جائے کہ اس کو کوئی بھی رعایت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اسے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، تو اس کے لیے اسے ہماری بھی ہیلپ کرنی ہوگی، ہمارے کہنے پہ بھی عمل کرنا ہوگا، ہمارے ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ باور کرا دیتے تو یہ آپ کی بڑی جیت ہے، یہ آپ کا ایک بڑا سکسیس ہے۔ سو یہ پوائنٹ یہ بتا رہا ہے کہ سودے بازی کرتے ہوئے آپ نے اس کو یہ میسج دینا ہے کہ جو کام بھی وہ آپ اس کے لیے کریں گے، اس کے بدلے میں اسے بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ انسٹرومنٹل سچویشن کی کچھ بیسک ٹیکنیکس ہیں جن کے اندر آپ کو ابتدائی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ انسٹرومنٹل سچویشن ہو تو کیا بیسک ٹیکنیکس ہیں۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں بھی یہی انسٹرومنٹل سچویشن کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں کنٹینیو ہو رہی ہیں، جن میں ایک چیز ہے اعتماد اور تعلق قائم کریں۔ یعنی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک کنیکشن بلڈ کرنا ضروری ہے، ایک یہ بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں، میں آپ کی بات کو، آپ کی سچویشن کو بالکل ریئلائز کر رہا ہوں، مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے، میں آپ کی تکلیف سے واقف ہوں، یا اگر سچویشن اجازت دیتی ہو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں آپ کی سچویشن کو سمجھتا ہوں، میں خود بھی ایسی سچویشن سے گزر چکا ہوں۔ اب کسی کے بچے کا انتقال ہوا ریسنٹلی، کوئی واقعہ ایسا ہوا جس میں کسی کے بچے کا مرڈر ہو گیا، تو جب ہم اس سے ملتے ہیں تو نیچرلی ہماری زبان پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی ہم آپ کی پریشانی کا اندازہ کر سکتے ہیں، ہم خود بھی بچوں والے ہیں، ہم خود بھی بچوں والے ہیں، خود بھی اولاد والے ہیں، جس کی بھی اولاد ہوگی، جس کے بھی بچے ہوں گے، اولاد ہوگی، وہ کسی کی اولاد کا دکھ سمجھ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ آئیڈیا کر سکتا ہے۔
تو نیچرلی یہ باتیں ہماری زبان پر آ جاتی ہیں. یہ ایک اعتماد دیتی ہیں، اسے ایک تعلق قائم کرتی ہیں کہ جس سچویشن سے آپ گزر رہے ہو ہم بھی اس سچویشن کو ریئلائز کر سکتے ہیں، ہم بھی اس سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک کنیکشن موجود ہے. یہ کنیکشن جو ہے یہ اسٹیبلش کرنا، یہ بلڈ کرنا، یہ اس کنیکشن کو کنوے کرنا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور یہ ایک بڑا میسج ہوتا ہے جو کنوے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو. پھر اس کے بعد جب اگر ضرورت ہو تو اس وقت ہائی پروفائل کنٹینمنٹ، یعنی کہ ایک ہائی پروفائل کی جو پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے وہ دکھانی چاہیے، وہ نظر آنی چاہیے، تاکہ آپ اسے یہ میسج دیں کہ ضرورت پڑنے پہ ہم فورس استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر وہ بات آ گئی جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ہرگز ہمیں یہ نہیں سمجھنا اس ٹریننگ کے اندر کہ یہاں پر یوز آف فورس ہم بالکل بھی نہیں کریں گے، یا ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم یوز آف فورس نہیں کر سکتے، یا ہم نے طے کر لیا ہے کہ صرف مذاکرات اور بات چیت سے ہی جو ہوگا وہ ہوگا، اور اگر بات چیت سے نہ ہو سکا تو ہم نے فورس بھی استعمال نہیں کرنی. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے بات چیت کرنی ہے، تمام ٹیکنیکس استعمال کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یوز آف فورس کا آپشن ہمیشہ اوپن رکھنا ہے، موجود رکھنا ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم ہائی پروفائل پولیس ڈپلائمنٹ کی موجودگی رکھیں گے، باقاعدہ ویزیبل طریقے سے اس کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اسے یہ نظر آئے کہ پولیس کی ایک بڑی ڈپلائمنٹ موجود ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو پولیس پاور استعمال کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، یوز آف فورس کر سکتی ہے. پولیس اس کے لیے تیار ہے، پولیس اس کے لیے آمادہ ہے. اگر آپ یہ میسج دیں کہ نہیں بھائی ہم تو طاقت استعمال کر ہی نہیں سکتے، ہمیں تو بالکل اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ طاقت استعمال کی جائے، یا ہمارے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف طاقت استعمال کر سکیں، تو یہ تو ایک طرح سے اسے انکریج کرنے والی بات ہو جائے گی کہ بھائی آپ جو چاہو کرو، اور ہم پاور استعمال کر ہی نہیں سکتے، ہم فورس استعمال کر ہی نہیں سکتے. اس کے بجائے آپ نے یہ میسج دینا ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم بات چیت سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ فورس موجود ہے، مناسب مقدار سے زیادہ فورس موجود ہے، یعنی بالکل خاطر خواہ مقدار میں فورس موجود ہے، تیاری مکمل ہے، اگر ضرورت پڑی تو ہم فورس کو بالکل استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے وہ ایک مثال دی گئی کہ یہ ایٹم بم جو ہیں یہ ہم نے کوئی شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. تو وہ مثال جو تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ بھائی ہم بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کوئی ایگریسو کنٹری نہیں ہیں، ہم جنگ و جدل کرنے والے ملک نہیں ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بلا وجہ کی ایجیٹیشن نہیں چاہتے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایٹم بم نام کی چیز رکھی ہے وہ کوئی شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں ہے، اگر ضرورت پڑے تو ظاہر ہے وہ استعمال کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر یہ ولنگنس بھی موجود ہے کہ کبھی یہ استعمال بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ میسج دینا بعض اوقات بڑا سود مند ثابت ہوتا ہے. تو انسٹرومنٹل سچویشن میں، یہ ہم ایکسپریسو سچویشن کی بات نہیں کر رہے، انسٹرومنٹل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ہم یہ میسج دے سکتے ہیں. اور یہ میسج زبان سے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ نے فورس استعمال کرنی ہوتی ہے تو پہلے آپ فورس کو اسمبل کرتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج، اس کی ڈپلائمنٹ، اس کا طریقہ کار وہ بتا دیتا ہے کہ آپ فورس استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے آپ نے مثال دیکھی کہ پریزن وین جو ہوتی ہے، جیل لے جانے والی، قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی لا کر کھڑی کر دی جائے تو میسج چلا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پہ جیل کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اور یہ میسج ہی کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ تیاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بات چلتی رہے گی اور بات چیت میں ہی بات ختم ہو جائے گی. ایسا بھی موجود ہے ہمارے پاس، ایسی آپشن بھی موجود ہے. اس لیے اکثر و بیشتر پولیس آفیسرز جو میرے ساتھ جو ہمارے ساتھ فیلڈ میں جنہوں نے کام کیا، یا آپ پولیس آفیسرز میں سے جس نے بھی فیلڈ میں کام کیا، آپ کو پتہ ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر کی جب سچویشن آتی ہے تو اکثر آپ کے سینئرز آپ کو یہ بتاتے ہوں گے، اور آپ نے خود بھی کیا ہوگا، کہ پریزن وین کو ساتھ لے کے جایا جائے. پریزن وین کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک میسج دیا جا رہا ہوتا ہے سامنے والوں کو کہ پرزنرز کی جو وین ہے وہ موجود ہے، اگر آپ نے بات چیت سے مسئلہ حل کیا تو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہمیں بھی نہیں کوئی شوق کہ ہم خواہ آنسو گیس چلائیں، لاٹھی چارج کریں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو پھر یہ قیدیوں والی ایک وین موجود ہے، اسے بھر لیں گے اور بھر کے لے جائیں گے جہاں لے جانا ہے، جیل لے جائیں گے اسے.
تو یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ ڈپلائمنٹ جو ہوتی ہے، یہ جو فورس کا دکھانا ہوتا ہے، اس کی ڈیمونسٹریشن کرنی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے، اس کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے جو سبجیکٹ کے مائنڈ پہ اثر ڈالتا ہے. آپ زبانی نہیں کہتے، لیکن یہ چیزیں جو دکھ رہی ہوتی ہیں، ان سے سبجیکٹ کے ذہن پہ ایک اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بہت امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ پرامن انداز میں ہتھیار ڈالنے کی حوصلہ افزائی کریں. پرامن انداز میں ہتھیار ڈالنے کی حوصلہ افزائی کریں. آپ یہ نہ کہیں کسی کو کہ بھائی تم نے اب جو سچویشن کر لی ہے نا، اب تو تمہاری خیر نہیں ہے، تم نے یہ جو کام کر لیا نا، اب تمہارے لیے تمہیں پتہ ہے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تم نے یہ کیا ہے نا، پہلے ایک نے یہ کیا تھا تو دیکھو وہ یہاں سے نکلتے ہوئے مارا گیا تھا. اس طرح کا میسج دے کے آپ نے اسے یہ نہیں کہنا کہ بھائی ہم نے تو تمہاری جان لینی ہی لینی ہے، چاہے تم بندے چھوڑ دو گے یا نہیں چھوڑو گے، تمہاری جان تو جانی ہے. یہ میسج بالکل نہیں دینا. آپ نے یہ میسج دینا ہے کہ اگر تم نے پرامن انداز میں ہتھیار ڈال دیے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. وی انکریج دیٹ، وی سپورٹ یو، وی ول ہیلپ یو. اور اس سے اگلا لفظ ہے کہ سہولت دیں، یعنی اس کو اس بات میں فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دیں. اس حوالے سے اسے فیسیلیٹیٹ کرنا، اسے انکریج کرنا، یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر تم ہتھیار ڈالنا چاہو تو تم ہتھیار ڈال سکتے ہو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے ساتھ رعایت کی جائے گی. وہ جس طرح ہم انٹیروگیشن کرتے ہیں نا پولیس آفیسرز، آپ میں سے جو تفتیش کرتے رہے ہوں، آپریشنز میں رہتے ہوئے بھی ہم اکثر تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ملزمان پکڑتے ہیں، ان سے ہم نے انٹیروگیشن کرنی ہوتی ہے، اعتراف جرم کرانا ہوتا ہے، یا جرم کے حالات معلوم کرنے ہوتے ہیں. اس نے وہ جو لوگ انہوں نے جو مال لوٹا تھا وہ کہاں چھپایا ہے یا کہاں تقسیم کیا، وہ معلوم کرنا ہوتا ہے. یا کسی قتل کے کیس میں ملزم کو پکڑتے ہیں تو اس سے ہمیں سب سے زیادہ جو چیز معلوم کرنی ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. کیا؟ ایک موٹیو اور دوسرا ویپن آف آفینس. ایک تو موٹو، وجہ قتل پوچھنی ہوتی ہے، بھائی کیوں، وجہ اناد کیا تھی، کیوں آپ نے قتل کیا. اور دوسرا آلہ قتل، ویپن آف آفینس حاصل کرنا ہوتا ہے. پسٹل تھی، چاقو تھا، ڈنڈا تھا، یا جو بھی چیز تھی جس کے ذریعے اس نے قتل کیا، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہی بہت امپورٹنٹ کلو ہوتا ہے جو ملزم کو قتل کے ساتھ، ملزم کو کرائم کے ساتھ جوڑتا ہے. تو یہ چیزیں حاصل کرنے کی ہم کوشش جب کر رہے ہوتے ہیں، انٹیروگیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم اسے بہت سے وعدے بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم سختی سے انٹروگیشن کر رہے ہوتے ہیں، سخت لہجے میں، غصے میں، ٹھیک ہے نا، ایگریسولی. اور بعض اوقات ہم بات چیت کے ذریعے، بعض اوقات ہم انسینٹو دینے کے موڈ میں اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمیں بتا دو، اگر تم نے یہ کیا ہے ہمیں بتا دو تو ہم رعایت کریں گے. اگر تم نے یہ کیا ہے تو ہمیں بتا دو، تم نے پسٹل کہاں چھپایا، ہم تمہارا خیال رکھیں گے. آپ یہاں سے میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے، ہم تمہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. اسی طریقے سے جو آپ کا سبجیکٹ ہے، جس نے انسٹرومنٹل سچویشن کے اندر لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور وہ تقاضے کر رہا ہے کسی تھرڈ پارٹی سے، کسی حکومت سے، کسی ادارے سے، کسی انڈیویجول سے، کسی گروپ سے، وہ یہ ڈیمانڈز کر رہا ہے، تو وہاں پر جب آپ ایک بات چیت کے ذریعے، وقت گزارنے کے ساتھ، اس کی ایکسپیکٹیشنز کم کر کے ایک ریپو بلڈ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ اسے ایک میسج دیتے ہیں کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، تم ہتھیار ڈال دو، تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سب سے پہلا تو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے، یہاں پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، ہم پاکستان، انڈیا اور دیگر ہمارے جو قریبی ممالک ہیں، ان کے اندر ظاہر ہے پولیس کے حوالے سے جو تاثر ہے، اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اس کی بھی بہت زیادہ خوف ہوتا ہے مجرموں کو کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہمیں مار دیا جائے، ہماری زندگی چلی جائے، ہماری زندگی کا تحفظ ہی نہ رہے، پولیس ہمیں عدالت میں پیش ہی نہ کرے اور ہمارے ساتھ جبر و ظلم ہو جائے کوئی. تو اس لیے آپ اسے یہ میسج دے سکتے ہیں کلیئرلی کہ بھئی آپ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، تو ہم یقین دلاتے ہیں آپ کو کہ آپ کو کوئی فزیکلی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، صرف قانون کے سامنے آپ کو پیش کر دیں گے، آپ کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ فیسیلیٹیشن جو ہے، یا یہ جو انکریج کرنے کا انداز ہے، اس میں آپ کچھ ایشورنسز بھی دے سکتے ہیں، کچھ وعدہ بھی اس سے کر سکتے ہیں، کچھ اس کو ایک رعایت بھی دے سکتے ہیں یا رعایت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اور اس اظہار کی وجہ سے شاید وہ سرنڈر کرنے پہ، ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ ہو جائے.
اس حوالے سے مزید اسی کی تفصیل میں 2 پوائنٹس اور بھی دیے گئے کہ جو متعلقہ فرد ہے، سبجیکٹ ہے، اس کی جو جینے کی خواہش ہے وہ ایک اہم پہلو ہے۔ انسٹرومنٹل سچویشن میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، وہ سوئسائڈل نہیں ہوتا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ ایک واضح مقصد لے کے آیا ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میرا مقصد پورا کر دیں، آپ میری ڈیمانڈ پوری کر دیں تو میں ہوسٹیج کو ریلیز کر دوں گا، میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ میری ڈیمانڈ پوری کر دیں تو میں کسی کی جان لینا نہیں چاہتا، آپ میری ڈیمانڈ پوری کر دیں تو میں وائلنس نہیں کروں گا۔ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ سبجیکٹ جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ خود بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ خود بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ اپنی زندگی کے حوالے سے بھی محتاط ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی بھی ان میں خواہش ہوتی ہے، اور یہ جو خواہش ہوتی ہے یہ آپ کے لیے بڑا اہم پہلو ہے، کیونکہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ انسان جب جینے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے اس سے بہت ساری باتیں منوائی جا سکتی ہیں۔ جو انسان کی سب سے بڑی انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سروائیول ہے، وہ زندہ رہنا ہے، اور یہ اس نے جانوروں سے سیکھی ہے۔ یہ چیز انسان اور جانوروں میں یکساں ہے کہ زندہ رہنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی جان پہ بنی ہوئی ہو تو آپ جس چیز کو عام طور پہ حرام کیا ہو اس کو بھی ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں، جو کام حرام ہو وہ بھی ضرورت کے مطابق بامر مجبوری جب آپ کی جان پہ بنی ہوئی ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ مذہب آپ کو یہ بات کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ جان کو بچانا اولین فرض ہے، ٹھیک ہے، اپنی بھی دوسروں کی بھی جان کو بچانا بہت زیادہ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انسان ہے اس کی سائیکالوجی میں یہ چیز رکھی ہے، اس کی نفسیات میں یہ چیز قدرت نے رکھی ہے کہ وہ اپنی جان کے معاملے میں سب سے زیادہ محتاط ہوتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب سے زیادہ قدم اٹھا سکتا ہے، باقی چیزوں کے اندر وہ کمپرومائز سے کام لے سکتا ہے، باقی چیزوں میں وہ رعایت سے کام لے سکتا ہے، یا باقی چیزوں میں وہ شاید انتہا تک نہ جائے، لیکن اپنی جان بچانے کے معاملے میں وہ کسی بھی انتہا تک جا سکتا ہے۔ سو یہاں پر یہ جو بات لکھی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ سبجیکٹ کی جینے کی خواہش آپ کے لیے اہم ہے، کیونکہ اگر وہ جینے کی خواہش رکھتا ہے تو آپ اس کی جان بچانے کے لیے یا جان بخشی کے لیے اس کے عوض اس سے کافی ساری چیزیں منوا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا، یہ جو پوائنٹ آپ کو اس کے بعد والا پوائنٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ سوئسائڈل نہیں ہے، اگر وہ سوئسائڈل نہیں ہے، کیونکہ جو سوئسائڈل ہے، فدائی ہے، خودکش ہے، اس کی تو ایک سچویشن ہی دوسری ہے، وہ تو اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی اپنی جان بچانے کی فکر اس کو نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے لیے آئیڈیالوجی ہوتی ہے، مذہبی آئیڈیالوجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے زبان اور علاقائی جو ان کی رسومات ہوتی ہیں ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، مسلمانوں کے علاوہ بلکہ مسلمانوں کے بھی جو خودکش اگر دنیا میں واقعات ہوئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، پچھلے 20-30 سالوں میں، اس سے بھی پہلے دوسری جنگ عظیم میں آپ کے متعلق آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ جاپانی جو قوم ہے اس کے اندر کامیکازی یا خودکش جو حملہ آور ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ اپنی جان دے کر بھی اپنا مقصد حاصل کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ مسلمانوں یا پاکستانیوں یا ہماری خطۂ زمین سے کے علاوہ بھی دنیا میں ایسے جگہ موجود ہیں، ایسی قومیں، ایسے لوگ موجود ہیں جہاں فدائی کانسیپٹ ہے کہ اپنی جان دے کر کوئی مقصد حاصل کرنا۔ تو اگر کوئی شخص فدائی ہے یا سوئسائڈل ہے یا اپنی جان دینے پر تلا ہوا ہے، اس کی تو بات ڈیفرنٹ ہے، وہ تو اس کے اندر جینے کی خواہش نہیں ہے۔ آپ اسے کہیں کہ بھائی تیری جان بخش دی جائے گی تو وہ کہے میں تو جان بچانا ہی نہیں آیا، میں تو اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ میری جان چلی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے بعد کے لیے بہت سارے کانسیپٹس ہوتے ہیں جن کے پیچھے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد امر ہو جانا یا مرنے کے بعد جنت میں چلے جانا، مختلف اس قسم کے اور کانسیپٹس بھی ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، مختلف مذہبوں میں، مختلف قومیتوں میں، جن کی بیس کے اوپر وہ اس کے اندر مزید جینے کی خواہش باقی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ایسے میں تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے فوری طور پر، لیکن اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں جو زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور زیادہ تر جو آپ کی انسٹرومنٹل سچویشن ہے آپ کا واسطہ ایسے ہی لوگوں سے پڑتا ہے جن کو اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے، جو زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو ایسا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پولیس کے تجویز کردہ پرامن متبادل کو خودکشی پر ترجیح دے گا۔ جب آپ اسے بتائیں گے کہ بھائی ہمارے پاس پرامن راستہ بھی ہے، ہم پیسفل طریقے سے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، ہم پیسفل طریقے سے
ہم پرامن طریقے سے آپ کو اس سچویشن سے باہر لا سکتے ہیں، آپ کی زندگی بچ جائے گی، تو اگر وہ سوئسائڈل نہیں ہے تو وہ آپ کی ان باتوں کو ترجیح دے گا اور اس طرف آنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد یہ چیز ساری آپ کر رہے ہیں، بات چیت بھی آپ کر رہے ہیں، نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی رعایتیں بھی دے رہے ہیں جن کے بدلے آپ ان سے بھی کچھ رعایت لے رہے ہیں، اور اس کی جذبات کی، اس کی احساسات کی، اس کے تاثرات کی بھی آپ کو بڑی فکر ہے، اس کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، سچویشن کو بھی لمحہ بلمحہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے، ٹائم گزر رہا ہے تو ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ اگر جذبات میں شدت آئے، یعنی اگر ایموشنلٹی کم ہو رہی ہے، جذباتیت کم ہو رہی ہے اور عقل و شعور بڑھ رہا ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ۔ لیکن اگر جذبات میں شدت آئے، یعنی ایموشنلٹی بڑھ رہی ہے، سبجیکٹ آپ کا اور زیادہ جذباتی ہو رہا ہے، اور زیادہ جذباتی ہو رہا ہے، تو اس وقت پھر بحرانی مداخلتوں کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو کرائسس نیگوسیشن، کرائسس انٹرونشن کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، یعنی وہاں طاقت کے استعمال یا یوز آف فورس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایموشنل ہوتا جا رہا ہے تو ایموشنل ہوتے جاتے میں عین ممکن ہے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لے، تو اس کے کسی انتہائی قدم اٹھانے کی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یرغمالیوں کی جان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے میں آپ جو کرائسس انٹرونشن ہے اس کی طرف جانے کا سوچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم جو یوز آف فورس ہے اس کو بالکل ختم نہیں کر رہے یا اس سے بالکل انکار نہیں کر رہے، بلکہ ہم اسے ایز اے لاسٹ آپشن اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام کوششوں کے باوجود بھی جذبات میں شدت آ رہی ہے، ایموشنلٹی بڑھ رہی ہے، جذباتیت بڑھ رہی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ نقصان کی طرف بات جا سکتی ہے، تو پھر جو کرائسس انٹرونشن ہے، یعنی بحرانی مداخلت جس میں طاقت کا استعمال ہوتا ہے، اس کی طرف آپ سوچ سکتے ہیں، اس کی طرف آپ توجہ دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کی جو گفتگو ہے، کیونکہ نیکسٹ سلائیڈ سے پھر ایک مختلف ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اس سے پہلے یہاں تک کی گفتگو پہ میں چاہوں گا کہ آج کی بات مکمل کر کے آپ سے اس بارے میں ریویو لوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، آپ کو یہ باتیں ایکسیپٹیبل لگ رہی ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ جن سچویشن سے آپ ڈیل کرتے ہیں، ایک تو بہت بڑا کرائسس ہو گیا جس کے اندر کے لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیا گیا اور ان کی زندگی کے عوض یا ان کی سلامتی کے عوض آپ کے ساتھ کچھ، آپ کے سامنے کسی نے کوئی مطالبات رکھے، تو یہ تو ہو گئی انسٹرومنٹل سچویشن، ہوسٹیج سچویشن۔ لیکن عام طور پہ جن سچویشن سے آپ ڈیل کرتے رہتے ہیں ان کے حوالے سے یہ جو گفتگو ہے، اس میں آپ میں سے کوئی یہ سمجھتے ہیں یا کوئی یہ بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح یہ یوزفل ہو سکتی ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے پریکٹیکل ورکنگ میں، اور آپ کس طرح ان کانسیپٹس کو استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جی، آپ میں سے کوئی اس بارے میں فیڈ بیک دینا چاہے؟ اور اب تک کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں، کوئی ابہام ہو، کوئی شک ہو کسی کے ذہن میں، یا کسی موضوع پہ یا کسی پوائنٹ پہ جو اب تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں کوئی تفصیل جاننا چاہتا ہو، تو اس حوالے سے بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ سر جو کرائسس نیگولیشن ہے یہ سر اکثر ڈیزاسٹر کے ٹائم پہ بھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا، جس جی طرح 2010 میں اور 2011 میں اس طرح کے حالات ہو گئے تھے، اور فلڈ وغیرہ یہاں آ گیا تھا ٹھٹھا اور سجاول سائڈ پہ، تو پھر اس طرح وہ جو ہے اس ٹائم پہ بھی یہ ٹیکنیکس کام آئی تھی، اور ہم نے بہت سارے آفیسرس کو، بالا آفیسرس کو دیکھا بھی تھا کہ انہوں نے کس طرح سے اس سچویشن میں ڈیسیجن لیے اور کس طرح سے جو ہے نا لیے۔ تو سر یہ جو ساری باتیں ابھی میں نے آپ کی سنی، جو بہت واقعی مجھے فیل ہوا کہ یہ سارے بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لینے والے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ ہر وقت تو خیر استعمال کرتا ہے بندہ بہت ساری چیزیں، لیکن کچھ ڈیسیجن ایسے ہیں جو کچھ آپ نے ٹیکنیکل بات بتائیں کہ وقت کو بھی ڈیلے کرنا ہوتا ہے اور کافی سارے لوگوں کو ڈیل بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ تو سر بہت میری نظر میں بہت ضروری بات تھی، جو اس ٹاپک کے ذریعے سر ہمیں ریئلائز ہوئی کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔
بہت تھینک یو اچھی سر. بات کی آپ نے شبانہ. بڑا مجھے آپ کی بات پہلے بھی متاثر کی اور اب بھی میں آپ کی بات سے بالکل امپریس ہوا ہوں کہ آپ صرف اور صرف کرائسس کے حوالے سے نہیں بلکہ کوئی ڈیزاسٹر آ جائے, کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے, جیسے 2005 میں زلزلہ آیا تھا یا 2010-11 میں سیلاب آئے تھے, اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز میں بھی لوگوں کے درمیان بڑا اشتعال ہوتا ہے, بڑی جذباتیت ہوتی ہے, لوگوں کے لوگوں کے گھر لٹ جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, لوگوں کی ملکیتیں, لوگوں کی املاک, زمینیں, ان کے مویشی, ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ایسی صورتوں میں بھی لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں بڑی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت بھی ہماری جو نیگوسیشن سکلز ہیں وہ بڑی کام آتی ہیں. اس وقت بھی ہمیں اس طرح سے بات چیت کا, حکمت عملی کا اگر اندازہ ہو کہ کس طرح لوگوں سے بات کرنا ہے, کس طریقے سے لوگوں کو منانا ہے اپنی بات پہ, تو یقیناً یہ بہت زیادہ, میں نے بھی سیلاب کی سچویشنز کے اندر ڈیوٹیز کی ہیں, لوگوں کو ڈیل کیا ہے, سیلاب میں جو ایمرجنسی ریلیف کا سسٹم ہے اس کے ساتھ کام کیا ہے, ان کو سپروائز بھی کیا ہے. پنجاب میں, سندھ میں تو الحمدللہ میں نے میرے آنے کے بعد سے الحمدللہ پچھلے 6-7 سال سے اللہ کا شکر ایسی سچویشن زیادہ نہیں بنی کوئی, لیکن پنجاب میں جب میں تھا ابتدا سروس میں, پھر 2013, 14, 15 میں بھی, تو ہم نے سیلاب دیکھے. اس کے اندر واقعی یہ سچویشن ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ڈیل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ چھوٹی ٹیکنیکس آپ یوز کرتے ہوئے لوگوں کو آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں. ہے یہ بہت مشکل اور چیلنجنگ کام, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے لیے کوئی ایک لکھا پڑا فارمولا نہیں ہوتا کہ اس طرح سے یہ بات کر لیں تو کام ہو جائے گا. ہر دفعہ آپ نے ٹرائی کرنا ہوتا ہے مختلف آپشنز کو. یہ جو پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں یہ مختلف آپشنز ہیں, ان میں سے مختلف آپشنز کو آپ نے مختلف طریقے سے مختلف کمبینیشنز بنا کے ٹرائی کرنا ہوتا ہے کہ 1, 2, 3 ٹرائی کر لوں, یا فرسٹ اور 5 اور 6 نمبر پہ جو چیز ہے وہ ٹرائی کر لوں, یا آخری کی 2-3 چیزیں جو ہیں یہ زیادہ ریلیونٹ لگ رہی ہیں اس گراؤنڈ سچویشن سے. تو کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم نے ان کو سچویشنز کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, اور اس میں پھر ہم نے یہ آپشنز جو ہیں یا یہ ٹیکنیکس جو ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ڈیزاسٹرز کے اندر بھی آپ نے اپنے آفیسرز کو بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی اپنے سینئرز کو بھی دیکھا, اور خود بھی ہم نے ان ٹیکنیکس کو استعمال کیا, اس قسم کی چیزوں کو, ان سے فائدہ ہوا اور ان سے لوگوں کو ڈیل کرنے میں آسانی ہوئی. اور پولیس جو ہے اس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسفل طریقے سے ایسی سچویشن سے گزر جائے اور لوگوں کو سروس بھی دے, لوگوں کی ہیلپ بھی کرے, اور ساتھ ہی ساتھ پیسفل انداز میں اس کرائسس کو ہینڈل کرے. تو بالکل اس میں یہ ٹیکنیکس کام آتی ہیں. ویری گڈ آبزرویشن. کسی اور کی کوئی اور آبزرویشن ہو اس بارے میں, جس طرح ابھی شبانہ نے بڑی اچھی پازیٹیو آبزرویشن دی. سر میں آپ کو ایک میموری ریکال کرواؤں گی. 2013 اسلام آباد میں ایک شخص نے اپنی فیملی کو ہاسٹیج کیا تھا, جس میں ان کی وائف بھی تھی اور آئی تھنک ان کے کڈس بھی تھے. اس میں مجھے اس واقعے کو اگر میں اپنی میموری میں لے کر آ رہی ہوں تو اس میں مجھے کافی یہ ٹیکنیکس اور یہ حکمت عملی نظر آئی. ایک تو انہوں نے وقت کا پورا ان کا ٹائم ضائع کیا, ٹال مٹول کرتے رہے. وہ میرے خیال سے کافی اورس رہا, اور لیٹ نائٹ شاید اس کا وائنڈ اپ ہوا. زمرت صاحب نے ان سے بات چیت کرتے کرتے اور ایک دم انہوں نے اس سے ویپن لے لی. شاید ان کے پاؤں زخمی ہوا تھا, یا مجھے اتنا نہیں یاد آ رہا, لیکن مجھے اس واقعے میں یہ ساری ٹیکنیکس اور حکمت عملی ہے وہ نظر رائٹ کہ میں صحیح, میرا کانسیپٹ میرا کلیئر ہو رہا ہے. شمائلہ بہت اچھے, ویری انٹیلیجنٹ آف یو. بیسیکلی یہ ہمارے نیکسٹ ماڈیول کے اندر سکندر کا واقعہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اسلام آباد کا. یہ ہمارے آنے والے ماڈیولز میں یہ واقعہ آنے والا ہے. آپ نے پہلے اس کی طرف اشارہ کر دیا. بڑا اچھا انٹیلیجنٹ پرو ایکٹیو اپروچ ہے آپ کی. اگین آئی ایم ویری ہیپی کہ ہمارے پارٹیسپینٹس اس طرح سوچ رہے ہیں اور ریئل لائف ایگزامپلس کو جو انہوں نے سنی ہیں, دیکھی ہیں, ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور شمائلہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں بہت ساری اس طرح کی ٹیکنیکس یوز کی گئی ہیں اور افیکٹولی کی گئی ہیں. وہ ایک بڑا سچویشن تھی. ہم تھوڑی دیر بعد جب 1-2 ماڈیولز کے بعد ہم اس کے اوپر بڑی تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن ابھی جو آپ نے آبزرویشن دی ہے وہ بالکل صحیح دی ہے, اینڈ یو آر گوئنگ آن دا رائٹ ڈائریکشن. یہی وہ ڈائریکشنز ہیں جن پہ ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو. اور ساتھ میں ہم پارٹیسپینٹس کو یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جس طرح ہمیں آج غالباً شبانہ نے بتایا تھا کہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ یہاں پر ملنے والے لیکچرز کو, اس طرح سے لوگوں سے ڈسکس کرنا اچھی بات ہے. کولیگز کے درمیان ڈسکس کرنے سے وہ بھی اویئر ہوں گے نئے آئیڈیاز سے, اور آپ کو ایکسچینج آف آئیڈیاز میں مزید کلیئرٹی ملے گی, مزید نئے پہلو سامنے آئیں گے.
So thank you very much for this great session today, جس کو میں نے بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے انجوائے کیا اور میری بھی لرننگ ہوتی ہے. ہمیشہ میں اس نیت سے بھی بیٹھا ہوتا ہوں کہ کچھ اگر آپ کو بتایا جائے تو کچھ سیکھا بھی جائے. کوئی نئے پہلو ہم گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات ہماری باتوں میں سے ہی نئے پہلو سامنے آتے ہیں. ہر سیشن دوسرے سیشن سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ اس ٹریننگ کا جو میرا پہلا سیشن تھا، یہ میرا چوتھا سیشن ہے اس ٹریننگ کا، تو میں پہلے سیشن سے دوسرے سے تیسرے میں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نئے پہلوؤں پہ غور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مختلف پہلوؤں پہ، تو ہم ان کے نئے آسپیکٹ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی بیوٹی ہے لرننگ کی اور ری لرننگ کی، ڈی لرننگ کی، کہ اس میں ہم سیکھتے ہیں، پھر پرانی چیزیں چھوڑ کے نئی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور اپنی پرانی چیزوں کو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں نئے ایگزامپلس کے ساتھ اور نئی جو ہے وہ ڈسکشنز کے ساتھ. سو تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود اس آن دس سیشن. اس کا جو اس ماڈیول 2 کا باقی حصہ ہے، یہ ایک طویل ماڈیول تھا، اس لیے آج ہم نے اس کا تقریباً شروع کا حصہ کور کیا ہے. سیکنڈ پارٹ یا باقی کا حصہ اس کا انشاءاللہ کل ہم کور کریں گے. کل ہم 10 بجے آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں بھی کوئی کویسچن ہو تو واٹس ایپ گروپ کے اوپر اسے میسج کر سکتے ہیں، یا پھر اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں اپنی نوٹ بک میں، ڈائری میں، اور کل جب سیشن سٹارٹ ہو تو آپ وہ کویسچن ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم پہلے اس کو ریویو کریں گے، پھر ہم نیکسٹ جو ہمارا ریمیننگ پارٹ ہے اس ماڈیول کا، اس کی طرف چلیں گے. تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ. اور کل تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. So thank you very much for joining tonight. ہم یہاں پہ اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. کل رات کو 10 بجے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.